عجیب سی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. میں جب نماز کے لیے آیا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اگلے ہفتے اس کو ہٹوا دیں گے. مجھے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے. ابھی تو بیچاروں نے بڑی محنت سے لگایا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. پچھلے ہفتے سورہ رحمان شروع کی تھی اور 2-3 ہفتوں سے شروع کی ہوئی ہے، مگر جو ہے وہ لفظ رحمان یعنی سورہ رحمان کی جو اللہ نے اس کا نام رحمان رکھا اس پر کافی بیان ہوا، اور آج کوشش کروں گا کہ اس کی پہلی آیت ہم مکمل کر لیں. تو میں یہ بات بیان یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جس میں عبد کی بحث کی تھی کہ عبد کہاں لگانا واجب ہے کہاں لازم نہیں ہے. تو 2 نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو چاہو تو اللہ کہہ دو، چاہو تو رحمان کہہ دو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چاہو تو اللہ کہہ دو، چاہو تو عزیز ذو انتقام کہہ دو، غالب کہہ دو، قہار کہہ دو. یہ سارے اللہ کے نام ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے پکارو تو کیا کہو؟ اللہ کہو یا رحمان. ایک ہی بات ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تو اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کی ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمت عربی میں مبالغے کے صیغے بھی ہوتے ہیں. مبالغہ عربی بہت ہی فصیح و بلیغ زبان ہے. دیکھیے آپ کے علاقے میں کوئی شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ سخاوت سے پیش آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سخی. بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بہت بڑا سخی. یہی کہیں گے نا. اب بہت بڑے سخی کی 2 قسمیں ہیں. بہت بڑا سخی یا تو اس کو کہا جائے گا جو ہر ایک کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہو، تھوڑا تھوڑا دیتا ہو لیکن دیتا سب کو ہو. اگر آپ کو آپ کے محلے میں کسی شخص کے بارے میں پتا چل جائے کہ جب بھی اس کے در پہ کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ 54-58 یہ رکھ دیتا ہے اس کے ہاتھ پہ، تو تھوڑے دنوں میں آپ بھی مشہور ہو جاؤ گے نا بڑے سخی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہو جاؤ گے نا. اور اگر آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ دیتے تو ہر ایک کو نہیں دیتے، بہت سے بھکاریوں کو واپس کر دیتے ہو، لیکن جس کو جب دیتے ہو تو پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہو، بہت زیادہ دیتے ہو، تو ایسے آدمی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا سخی. اب یہ رحمان اور رحیم کا فرق سمجھیں. رحمان کا مطلب بھی بہت رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو جب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو پھر الگ الگ ورڈ کیوں ہیں، الگ الگ لفظ کیوں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الگ الگ لفظ، ظاہر ہے الگ الگ لفظ کا مطلب ہے کہ کچھ الگ الگ میننگز ہیں، اس کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یاد رکھیے رحیم اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرتا ہو، چاہے سب پہ کرے یا نہ کرے، لیکن جب کرتا ہے تو تھوڑا نہیں کرتا.
اور رحمان اسے کہتے ہیں جو سب پر رحم کرتا ہو، کوئی بھی اس کی رحمت سے بچا ہوا نہ ہو۔ تو اللہ رحمان بھی ہے یعنی سب پہ رحم کرتا ہے، اور رحیم بھی ہے یعنی رحم بھی بہت زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے رحمان اور رحیم میں جو فرق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے مسلمانوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی، کیونکہ اللہ کی رحمت کافروں پہ بھی ہے مسلمانوں پہ بھی ہے، اور رحیم ہے صرف مسلمانوں پہ۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے صرف مسلمانوں پہ رحیم کا مطلب کہ آخرت میں جو خاص عطائیں ہوں گی، جو بے تحاشا رحمتیں ہوں گی، اس سے کافر لوگ محروم ہوں گے۔ وہ صرف کس کو ملیں گی؟ مسلمانوں کو جنت اور مغفرت کی شکل میں۔ بعض حضرات نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ رحیم ہے آخرت میں، رحمان ہے دنیا میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو اپنے معنی پر رکھا جائے کہ اللہ دنیا میں بھی رحمان ہر ایک کے لیے اور رحیم بھی ہر ایک کے لیے، کیونکہ اللہ کسی پر جب رحم کرتے ہیں تو تھوڑا نہیں کرتے، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کافروں پہ بھی اللہ نے کم تھوڑی انعامات کیے ہیں۔ کافر جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ کافر جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کے دل میں اللہ ممتا ڈال دیتے ہیں۔ کافر بھی جب پیدا ہوتا ہے تو ہوا میں اس کو بھی آکسیجن ملتی ہے، اس کو بھی پھل فروٹ، اور یہ پیدائش سے لے کے موت تک کتنی نعمتیں ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے۔ اللہ کیا کسی کافر سے اس کے پیسے لیتے ہیں؟ بولو بھائی، آج دنیا میں کوئی کسی پر فری میں اتنا احسان کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے احسان؟ تو اللہ نے اپنی جو نعمتیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں، وہ نعمتیں اللہ نے مسلمانوں پہ بھی کی ہیں اور وہ نعمتیں اللہ نے کافر پہ بھی کی ہیں۔ ہم لوگ چونکہ ان نعمتوں کے میں عادی ہو چکے ہیں، ہم تو عادی ہو چکے ہیں نا نعمتیں کھا کھا کے، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اگر یہ نعمتیں اللہ کی تھوڑے دنوں کے لیے بند ہو جائیں، تھوڑا سا بریک لگ جائے، تو پھر پتہ چلے گا۔ ایک بحری جہاز کی کمپنی کا مالک تھا ایک بہت بڑا سیٹ، کروڑ پتی۔ سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی جیسی تجارت ہے ایسی تجارت تو کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بحری جہاز کا مالک کوئی چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوگا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی تمنا دنیا کی کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے اتنی دولت دی، اتنے ارب پتی بنایا تمہیں، تو کوئی ایسی تمنا ہے جو تمہاری پوری ہونے سے رہ گئی ہو؟ اس نے کہا میری ایک ایسی تمنا ہے کہ میں اپنی پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں مگر وہ نعمت مجھے مل جائے، ساری دولت مجھ سے لے لو۔ بھئی کیا ہے وہ؟ کہا مجھے بیماری یہ ہے کہ میں جب آنکھوں کی پلکیں جھکاتا ہوں تو اٹھا نہیں سکتا، اور اٹھاتا ہوں تو گرا نہیں سکتا۔ یہ جو آنکھیں کی پلکیں ہیں نا ہماری، اس میں اعصاب ہیں، ہم کتنے آرام سے پلکیں اوپر اٹھا لیتے ہیں، پلکیں نیچے گرا لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے تو مجھے یہ واقعے پہ یقین نہیں آیا، تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ان کی ایک آنکھ بند رہتی تھی، ایک آنکھ کھلی رہتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ ایک آنکھ بند کیوں ہے آپ کی؟ کسی کو آنکھ مار رہے ہیں کیا آپ؟ 24 گھنٹے تو کوئی نہیں مار سکتا نا کسی کو آنکھ، اور بڑھاپے میں کون مارے گا بھائی آنکھ؟ تو کہنے لگے بیٹا میری جو ایک آنکھ ہے نا یہ نیچے گر گئی ہے، جب نیچے گر گئی ہے تو اٹھانے کے لیے یوں کرنا پڑتا ہے مجھے، ایسے کر کے دیکھتا ہوں میں۔ تو میں نے کہا خود نہیں اٹھا؟ کہہ رہے نہیں اٹھا سکتا میں، یہ بیماری ہو گئی ہے مجھے، یہ بیماری ہو گئی، آنکھ کے پل اٹھائیں گے تو گرا نہیں سکتے۔ تو چلو ایک آنکھ سے تو وہ دیکھ رہے تھے نا، جس کی دونوں آنکھوں کے ساتھ یہ ہو جائے تو وہ کیسے کھول کے دیکھے گا آنکھیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ٹیپ لگا لے، اوپر ایلفی لگا لے۔ اس کا نقصان یہ تھا اس کو، بحری جہاز والے کو، کہ جب آنکھیں ہم کھول کے رکھتے ہیں تو آنکھیں بہت جلدی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انہیں تر کرنے کے لیے ہمیں آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں، بند کریں گے پھر کھولیں گے، بند کریں گے پھر کھولیں گے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ نے ہماری آنکھوں میں لگا دیا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کب آنکھیں بند کر رہے ہیں، کب کھول رہے ہیں، کب بند کر رہے ہیں۔ دن میں سینکڑوں مرتبہ ہم یہ کرتے ہیں، اور یہ جو اللہ نے سافٹ ویئر ہماری آنکھوں میں ڈال دیے، یہ آٹومیٹک سسٹم ہم ڈال دیا، اس کے اللہ ہم سے کوئی چارجز نہیں لیتے۔ تو وہ جو بحری جہاز کا مالک تھا وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی میری ساری دولت لے لو، مجھے یہ نعمت لوٹا دو کہ میں اپنی پلکیں اٹھا سکوں اور پلکیں گرا سکوں۔ وہ بیچارہ کیا کرتا تھا، کسی چیز سے اس نے نا آنکھیں اوپر لگائی ہوئی تھی، اپنی پلکیں کسی چیز سے اس نے چپکائی ہوئی تھی، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی
کپڑا جو ہے نا وہ پانی میں ڈبوتا اور اپنی آنکھوں میں لگاتا, کیونکہ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں, اس کو تر کرتا تھا اس طریقے سے. یہ ایک نعمت ہے جس پہ اس کو دن میں تارے نظر آ گئے, اللہ نے اس سے وہ نعمت چھینی ہے. اس سے بڑی مصیبت کیا ہے, اللہ کسی سے آنکھیں ہی چھین لے. ساری دنیا, تھوڑی دیر کے لیے انسان آنکھیں بند کر کے دیکھے کیسی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. اگر آپ سے کوئی کہے اللہ نہ کرے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے, اللہ نہ کرے, یہ ایسا آزمائش میں اللہ کسی کو نہ ڈالے, اور جن کو اللہ نے ڈالا ہے تو اللہ ان کو صبر کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے کسی بندے سے اس کی دو محبوب چیزیں چھین لیتا ہوں, یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں, اور وہ اللہ سے شکایت نہ کرے, صبر کرے, تو اس صبر پر میں اس کو جنت دوں گا, اس کا بدلہ میرے پاس جنت کے سوا کچھ بھی نہیں. تو کسی سے اللہ نے آنکھوں کی نعمت چھین لی, اگر وہ صبر کرے اس پہ, اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرے, تو اس لیے تو اس کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں کیا رکھا ہے, جنت رکھی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, اگر آنکھیں چھن جائیں, اندھیری ہو جائے گی دنیا. تو اللہ نے ہمیں دی ہوئی آنکھیں, ہم دیکھتے ہیں, اور ان آنکھوں کی ناشکری کیسے کرتے ہیں, ان سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن کے دیکھنے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. کوئی انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی بدنظری کر رہا ہے, کوئی معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کیسے کیسے گناہ ان آنکھوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. تو ڈر نہیں لگتا ہمیں اللہ کے عذاب سے. تو ایک ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے. آنکھوں کی نعمت اگر اللہ نہ کرے چھن جائے, کوئی آپ سے آ کے کہے کہ اپنا یہ پورا مکان میرے نام کرا دو, اپنی یہ گاڑی مجھے دے دو, اپنا یہ چلتا ہوا بزنس مجھے دے دو, تو تمہاری آنکھیں میں لوٹا دوں گا, تو آپ دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آج کتنی ناشکری ہے, ہر آدمی رو رہا ہے میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ہائے میرے بچوں کی فیسیں نہیں ہیں. یہ مسائل تھوڑے ہی ہیں, یہ تو اضافی غریبیاں. جب ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے نا, مسافر خانہ, تو پھر ہماری ضرورتیں پتہ ہے کیا ہوں گی؟ ہماری ضرورتیں یہ ہوں گی کہ رات سونے کے لیے جگہ مل جائے. جس آدمی کو رات سونے کے لیے جگہ مل جائے, گہری نیند آ جائے, تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس سونے کی جگہ نہ ہو, گہری نیند نہ ہو, یہ پھر بڑی ٹف زندگی ہے. کیونکہ اگر آپ نیند نہیں پوری کرو گے تو آپ کا دماغ ویسے ہی ہر وقت کھولتا رہتا ہے. نیند ہو جاتی ہے, آپ رات جب سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, کیسی خوشی سے انسان انگڑائی لیتا ہے نا صبح. یہ انگڑائی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو. بلیوں کو دیکھا جب صبح اٹھتی ہیں, یا کتے جب اٹھتے ہیں تو کیسے ایک دفعہ آگے کو جائیں گے, پھر ریورس گیئر لگائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر جو ہے نا بالکل ایک دم یوں ہلیں گے اور بالکل سیٹ ہو جائیں گے. تو انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے. ہاں, وہ انگڑائی کے اسٹائل ہر آدمی کے مختلف ہوتے ہیں. جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہ ذرا تمیز سے انگڑائی لیتے ہیں. جو پاگل قسم کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی ٹانگ کدھر جا رہی ہے, کون سے ہاتھ کدھر جا رہا ہے, وہ ٹیڑھے میڑے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ. لیکن یہ تھکاوٹ دور ہوتی ہے ہماری. ہم چاہتے ہیں ہمارا خون کا دوران تیز ہو جائے اور ہم جناب نارمل کنڈیشن میں آ جائیں. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں نیند میں سلا دیتے ہیں, سو جاؤ. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ جو نیند ہے یہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ دیکھو, ایک عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں, جتنے بھی اعضاء ہیں, وہ سارے دن میں متحرک رہتے ہیں, کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں. ہم چلتے ہیں تو ٹانگیں استعمال ہوتی ہیں, ہاتھ سے کبھی کچھ پکڑ رہے ہیں, کبھی کسی مکہ دکھا رہے ہیں, کبھی لگا بھی رہے ہیں, اور کبھی کھا بھی رہے ہیں. تو منہ استعمال ہو رہا ہے, اس میں جبڑے استعمال ہو رہے ہیں. سارا دن انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. بولتا ہے تو گلا استعمال ہو رہا ہے. تو جب ہمارے جسم کے اعضاء تھک جاتے ہیں تو جو بھی چیز تھکے گی اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ریسٹ دے دو, آرام دے دو. آپ ہاتھ سے وزن اٹھا کے تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے وزن اٹھانا چھوڑ دیں, ہاتھ تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے گا. چلتے چلتے تھک گئے تو اس کا حل کیا ہے؟ بولو نا بھائی. بیٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ. بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو حل کیا ہے؟ لیٹ جاؤ. کمر جب تھک جاتی ہے بیٹھے بیٹھے تو ہم لیٹ جاتے ہیں. دماغ کا کام کیا ہے؟ بولے نا. جو کام ہے وہ اس میں دماغ کو استعمال کر کے جواب دیں. دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا. دماغ کو آرام کیسے ملے گا؟ سوچنا چھوڑ دے.
دیکھو چلتے ہوئے آدمی کے لیے رکنا اپنے اختیار میں ہے، کیا خیال ہے؟ بولتے ہوئے آدمی کے لیے خاموش ہونا اپنے اختیار میں ہے، سوچتے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا ختم کرنا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہ نظام بنایا ہوتا کہ دماغ تمہارا سوچ سوچ کے تھک گیا ہے، اب اسے ریسٹ دو اور سوچنا چھوڑ دو، تو ہم بیٹھ کے بولتے اب میں سوچنا چھوڑ رہا ہوں، اور زیادہ سوچنا شروع ہوتے۔ تبھی وہمی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ان سے کہا جائے کہ بھائی یوں مسئلہ تو اور اس مسئلے میں پڑتے ہیں، یار قطرہ تو نہیں آ گیا، ہوا تو نہیں نکل گئی، شلوار ناپاک تو نہیں ہو گئی، طلاق تو نہیں ہو گئی۔ ایک 3-4 دن پہلے خاتون کا فون آیا، وہ کہہ رہی ہے میرے میاں نے مجھے شاید ایسا محسوس ہوا کہ توئیں لام الف قاف دے دی ہے، توئیں لام الف قاف۔ میں نے کہا یہ توئیں لام الف قاف کیا چیز ہے بھائی؟ وہ شاید بیان سن نہ رہی ہو گئی، سن بھی رہی ہیں تو ناراض نہ ہو، کسی کو پتہ تھوڑی چل رہا ہے کس کی بات کر رہا ہوں میں، توئیں لام الف قاف۔ اب ان کو ڈر لگ رہا ہے میں منہ سے طلاق بولوں گی تو کہیں طلاق نہ ہو جائے۔ ارے بھائی وہ تو عورت تو 100 دفعہ بھی منہ سے طلاق بولتے تو طلاق نہیں ہوتی، تو اس لیے معلوم ہے توئیں لام الف قاف، اور توئیں بڑی تجویز سے، توئیں لام الف قاف۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، کون سا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے بھائی؟ وہمی۔ تو وہمیوں کا حل کیا ہے؟ ان کو میں کہتا ہوں اس مسئلے پوچھنا چھوڑ دو، پریشان ہو رہے ہو تو ہوتے رہو، اس پریشانی پہ مزید پریشان نہ ہو۔ تو جتنا اس کو سوچیں گے، اس کو علماء سے پوچھیں گے، اتنا زیادہ وہم بڑھے گا، کیونکہ دماغ جب ایک دفعہ چلنا شروع ہو جائے نا تو اس کی بریکیں فیل ہیں، پھر جتنی بریکیں لگاؤ گے وہ اور گھسے گا ادھر۔ اس پر میں ایک اکثر واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک تعویذ گنڈے والا تھا، فراڈی جیسے کہ ہوتے ہی عام طور پہ۔ ابھی میرا جمعے کا بیان ہوا ہے، روحانی علاج والوں کا جنازہ نکالا ہے میں نے، اس کا میں سوچ رہا تھا بیان کا نام یہ رکھوں روحانی علاج والوں کا جنازہ، لیکن میں نے کہا لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، تو پھر ہم نے نام اس کا چینج کیا، ورنہ اصل میں اس کا نام ہونا چاہیے روحانی علاج والوں کا جنازہ۔ تو مجھے لاہور سے ایک صاحب ہیں ہمارے سعودی عرب میں نہیں، وہاں ہوتے ہیں ابو ظہبی میں، ان کا میسج آیا کہ حضرت وہ بیان میں نے جب سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف جنازہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے اور فاتحہ بھی ہو گئی ہے اس بیان میں، قبر پہ مٹی ڈال کے اب ہم نے فاتحہ پڑھ لی ہے، اب انشاءاللہ ہم کسی روحانی والے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو وہ آدمی تعویذ دیا کرتا تھا، اب یہ ہوتے بڑے ہوشیار ہیں تعویذ گنڈے والے لوگ۔ تو ایک دیہاتی چلا گیا اس کے پاس، جو تعویذ دینے والا تھا اس کا تعویذ تھا بہت مہنگا، کیونکہ پیسے کماتا تھا وہ اس سے، تعویذ کو ہوتا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تھا وہ بڑا ہوشیار۔ تو اس نے اس دیہاتی سے کہا کہ یہ تعویذ لے لو، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن شرط یہ کہ یہ تعویذ لے کے جب تم گھر کے اندر داخل ہوگے تو کالے کتے کا تصور تمہارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب کس کے دماغ میں کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟ کتے کا ہی نہیں ہوتا تو کالا تو بہت دور کی بات۔ اگر تمہارے دماغ میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے کالا کتا آ گیا تو یہ تعویذ اثر نہیں کرے گا، تمہارے پیسے ضائع ہوں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، میں پیسے واپس نہیں لوٹاؤں گا، یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ 50,000 روپے لے لیے اس سے، وہ گنوار دیہاتی بیچارہ سیدھا سادہ، اس نے 50,000 روپے دیے، اب پیسے خرچ ہوئے تو اور فکر لگ گئی کہ یار کالا کتا نہ آئے دماغ میں، ورنہ یہ تعویذ ضائع ہو جائے گا۔ اب تعویذ لے کے گھر جا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کالا کتا آ رہا ہے دماغ میں، ہڑش کر کے نکال رہا ہے اس کو، کالے کتا بھائی تو کیوں گھس رہا ہے میرے دماغ میں؟ جب کالے کتے کو نکالیں گے تو نکالنے کے لیے بھی تصور تو آئے گا نا، تو اور تصور گھسے گا دماغ میں۔ اب بار بار اس کو نکال رہی ہوں یوں کر کے کبھی جھٹک رہا ہے، کبھی پھر گھر کی دہلیز پہ جب پاؤں رکھتا ہے تو ریورس ہو جاتا ہے، یار یہ تو کتا اور گھس رہا ہے دماغ میں۔ اب بار بار نکال رہا ہے، جھنجھلا رہا ہے، کیا کروں، لوگوں کو فون کر رہا ہے، یار کوئی مجھے وظیفہ بتاؤ جس سے میرے دماغ سے کالا کتا نکل جائے۔ اب آپ بتاؤ جتنا کتے کو ڈسکس کرے گا کتا اور گھسے گا کہ نہیں گھسے گا؟ اور گھسے گا اور گھسے گا۔ اب تو بلیاں بھی نکل گئی دماغ سے، جو چیزیں تھی، سارے بچے نکل گئے، بیوی نکل گئی، ابا نکل گئے، ساری جو چیزیں اس کی دماغ میں تھی سب نکل گئی، رہ کیا گیا آخر میں؟ کتا رہ گیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف کتا رہ گیا اس کے دماغ میں۔ اب وہ گھر تو جانا تھا اس نے، وہ کب تک گھر کا طواف کرتا رہتا بیچارہ، یار ایسے ہی گھس جاؤ یار، گھس گیا، اثر تو ویسے بھی نہیں ہونا تھا۔ بعد میں آیا اپنے پیر صاحب کے پاس جو روحانی ٹوپی ڈرامہ کر رہے تھے، کہا حضرت تعویذ میں تو اثر نہیں۔ اس نے کہا دیکھو کچھ گڑبڑ ہے، تم چھپا رہے ہو، تم سچی بتاؤ کہ تم جب گھر میں گھس رہے تھے تو کالا کتا تھا یا نہیں تھا؟ اس نے کہا حضرت میرا ہی قصور ہے، واقعتاً میں
اس کو اپنے دماغ سے نکال نہیں سکا. اس نے کہا جب تک تمہارے دماغ میں کتے گھسے رہیں گے تعویذ تھوڑی اثر کرے گا. دماغ تمہارا خود خراب ہے, کتوں کو گھسایا ہوا تم نے. فرشتے آتے تمہارے دماغ میں اور جنت کی تصورات آتے, اللہ اس کے رسول کا نام آتا. تو میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں کہ دماغ کو اگر آپ آرڈر دیں کہ سوچنا ختم کر دے تو دماغ سوچنا ختم نہیں کر سکتا, اور دماغ کو ریسٹ ملے گا ہی نہیں. اور دماغ تو سارے جسم کا بادشاہ ہے, اللہ نے سب سے اوپر رکھا ہے, اس لیے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اسے جب ریسٹ نہیں ملے گا تو آپ کتنے ہی سکون میں ہو, دیکھنے کی حد تک ہوں گے, حقیقت میں آپ اندر سے خود بخود بوکھلا رہے ہوں گے. جب نیند پوری نہیں ہوتی انسان کی حالت کیا ہوتی ہے, کیسی عجیب سی حالت ہوتی ہے انسان کی, ہر ایک پر غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کو. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ میں دیکھو اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں عجیب. یہ نہیں فرمایا ہم نے تمہاری نیند کو جو ہے یہ بنایا کہ دماغ کو ریسٹ دینے کے لیے, یہ نہیں کہا. سبات عربی میں نکلا ہے سبت سے. عربی میں سبت کہتے ہیں کاٹنے کو, کوئی چیز کاٹتے ہیں نا آپ کینچی سے جیسے. تو اللہ فرماتے ہیں تم کیا کرتے ہو, بستر پہ جا کے لیٹ جاتے ہو. تمہارا کام, تمہارے اندر بس اتنا اختیار تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو, ٹانگوں کو اور کمر کو آرام دے دو, لیٹ جاؤ. اب دماغ سوچنا کیسے ختم کرے گا, جب دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم ہوگا. جب تک اس دنیا سے آپ کا رابطہ بحال ہے, آپ کچھ بھی کر لیں آپ سوچنا ختم نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ جب رات کو لیٹے ہوگے, آپ لائٹ بجھا دو گے تو آپ اندھیرے کو دیکھ کر سوچ رہے ہوگے کہ اندھیرا ہو گیا ہے. کوئی چیز ہلے گی آپ دیکھ رہے ہوگے یہ ہل رہی ہے. تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم ہو جائے. لیڈ جو آ رہی ہے نا, جو ریز آ رہی ہیں, وہ لیڈ جو ہے, وہ ٹیلی ویژن آپ بند کرنا چاہتے ہو تو بہتر طریقہ کیا ہے, اس کی لیڈ ہی نکال دو. کمپیوٹر بند کرنا چاہتے ہو تو ایک شٹ ڈاؤن کرو گے تو ٹائم لگے گا, تار کھینچ کے چلے جاؤ. اب کوئی اس کو آن کر کے دکھا دے. جب تک کنیکشن بحال نہیں ہوگا کمپیوٹر کو آن کر سکتے ہیں آپ, ناممکن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے والی چیز بنایا. یہ تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دیتی ہے. ہمارے فرشتے چھری چاقو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, قینچیاں لے کے. تم نے لائٹ بند کی, لیٹ گئے آرام سے, فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں, تمہاری جتنی لیڈیں تاریں نکل رہی ہیں نا, تصوراتی دنیا میں اس دنیا کی طرف جا رہی ہیں. کبھی سسر صاحب سے جھگڑا ہوا تھا وہ دماغ میں آ رہا ہے, ادھر سالے کی دھمکیاں دماغ میں آ رہی ہیں, ادھر دودھ والے نے پانی اس دفعہ زیادہ, یہ ساری ٹینشن ہے نا. بل نہیں بھرا, کل آخری ڈیٹ ہے, وہ ٹینشن دماغ میں. اور جناب صبح جلدی دفتر پہنچنا ہے, کل بھی لیٹ پہنچا تھا, آج ڈانٹ پڑے گی, بزنس چل نہیں رہا, یہ کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا, یہ ساری ٹینشنیں. صبح ناشتے میں کیا کھاؤں گا, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, وزن اتنا توند کہاں جا رہی ہے, کم کرنی ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا پھٹیکے لے کے انسان رات کو لیٹتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر تو یہی سوچتا رہا نا ساری رات تو ایک اس سے بڑی ٹینشن تیرے لیے کھڑی ہو جائے گی, تو پاگل ہو جائے گا. صبح کیا ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا. تو اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں, بھائی اس کی جتنی لیڈیں ہیں نا سسرال سے, سب سے پہلے سسرال والی کاٹو, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی یہ سسرال سے ہو کے آ رہا ہے تو وہی تانے کہ بچی کو کیسے رکھا ہوا ہے, ہائے کھلاتے نہیں ہو, ہائے پلاتے نہیں ہو. سسرال میں تو آج کل یہی ہوتا ہے, جب بھی جاؤ تو یوں نہیں ہے, ہم نے تو یوں کی تھی, دیندار سمجھ کے بچی دی تھی, اور یہ تو کھانے کو ملا. بیانات میں ہی سارے ٹائم گزارتے رہتا. میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اور اگر بیگم صاحبہ ہیں تو وہ ساس کے بگڑے لے کے سوئے گی, ساس نے آج مجھے یوں کہا تھا اور یوں کہا تھا, وہ ساری. تو اللہ کیا کہتے ہیں, سب سے پہلے اس کا دماغ کا کنیکشن سسرال سے, فلسطین کو اسرائیل سے الگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. داماد اور بہو ہے نا, یہ سسرال کے مقابلے میں ایسے فلسطین, اور سسرال لیتے ہیں جیسے اسرائیل. تو فرشتے کیا کرتے ہیں, آپ کا اسرائیل سے کنیکشن, بھئی یہ مذاکرات تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ رابطہ پھر آپ کی جاب سے, آپ کی ہر چیز سے آہستہ آہستہ ایک ایک تار کاٹنا شروع کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا اس دنیا سے رابطہ ختم, دماغ اس دنیا میں ہے ہی نہیں, خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک الگ دنیا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے خواب میں کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا, میں حقیقت میں گھوم رہا ہوں. اس دنیا سے رابطہ ختم. اب اگر آپ کے پاس بیٹھ کے کوئی لطیفہ سنائے تو آپ کو ہنسی نہیں آئے گی, کوئی غم کی خبر دے, بہت بڑا غم سنائے آپ کو کہ یہ ہو گیا, زلزلہ آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, مرنے والے ہو, تمہاری پھانسی کا فیصلہ ہو گیا, آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں, آپ اس پہ غمزدہ نہیں ہوتے. یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے
کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو سب سے پہلے سکون چاہیے. دماغ ہوگا تو ساری چیزیں کام کریں گی, دماغ نہیں ہوگا تو یہ ساری نعمتیں اس کے حق میں اور سارے عذاب اس کے حق میں لغو ہیں. اس کو سلاؤ, اس کے اپنے اختیار میں نہ رکھو اس سونے کو, اس کو سلاؤ. تبھی نیند غیر اختیاری چیز ہے, وہ آپ کے سوچنے سے نہیں آتی. اگر آپ نیند کے بارے میں سوچو گے تو نیند اڑ جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں بستر پہ لیٹ کے سونے کی کوشش کرتا ہوں, نیند ہی نہیں آتی. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تم کیونکہ کوشش کرتے ہو نا اس لیے نیند نہیں آتی. نیند اپنی کوشش سے نہیں آتی, نیند کس کی مرضی سے آتی ہے؟ اللہ کی مرضی سے. آپ صرف ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں. آج کل جو لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں نا, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, یہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں. نیند اڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نیکوٹین, سگریٹ, پان, تمباکو, گٹکا. اس سے آپ کا نیند کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر نیند اڑانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے چائے, کیفین. کافی میں بھی ہے, ڈیو میں سب سے زیادہ کیفین ہے. ایسے چائلڈ اسپیشلسٹ سے میں نے سنا جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں, ان سے بالمشافہ میں نے یہ بات سنی, ملاقات ہوئی تھی کسی مجلس میں, بالمشافہ میں نے سنی. انہوں نے بتایا کہ کیفین سب سے زیادہ کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ڈیو میں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ڈیو نہ پلائیں, وہ بیڑا غرق, اس سے فوراً انرجی آتی ہے آپ کے جسم میں, وہ عارضی انرجی ہوتی ہے, وقتی انرجی ہوتی ہے. ڈیو کے انہوں نے بتایا ایڈورٹائز بھی ایسا آتا ہے, آپ نے ڈیو پی اور ایسے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, وہ وقتی وہ نشہ ہے. اور پھر یہ جو بلیک کلر کی جتنے کولڈ ڈرنک ہیں, کوکا کولا ہو گیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے پیپسی ہے, اس میں پھر کیفین بہت ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ اسپرائٹ اور 7 اپ وغیرہ میں ہوتی ہے, سب میں کیفین ہے. یہ سب نشہ ہے, یہ سب چسکا. تبھی آپ دیکھیں جن کو کولڈ ڈرنک کی عادت ہو جائے, پھر کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک جب تک وہ نہیں پیتے ان کو تسلی نہیں ہوتی. یہ بزنس ہے, بزنس. ایسی چیز کھلاؤ کہ لوگ بار بار مانگیں. وہ صحت دینا مقصد نہیں ہے ان لوگوں کا. آپ کو وہ پیپسی سے تھوڑی پلائی جا رہی کہ آپ طاقتور ہو جائیں, کہہ رہے بھائی اس لیے کہ پیسہ کمانا ہے ہم نے. یہ جو آپ کا حکیم سعید ہے نا, حکیم سعید, ان کی کوشش یہ تھی کہ پیپسی یا جتنی جو آج کل مصنوعات یہ جو کولڈ ڈرنک چل رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ایسی کولڈ ڈرنک مارکیٹ میں لائیں جو صحت کے لیے مفید بھی ہو اور لذیذ بھی ہو. حکیم سعید اس پہ کام شروع کر چکے تھے. تو کتنے بڑے محسن تھے نا وہ ہماری قوم کے, لیکن ان کو کیا کر دیا؟ شہید. ہم لوگ اپنی قوم کے محسنین کو بھی معاف نہیں کرتے. اور حکیم سعید نے یہ جو روح افزا جو تھی حکیم سعید صاحب کے دور میں, یہ پوری دنیا میں اس کی مانگ تھی. یہ اتنا اچھا شربت تھا, اتنا اچھا شربت تھا کہ لذت میں بھی آج تک اس کے مقابلے میں کوئی شربت نہیں آیا. اور صحت کے لیے, دل کے لیے بہت مفید تھا. گلاب کا عرق اور پتہ نہیں سندل کیا کیا چیزوں سے بنایا جاتا تھا. سنا ہے کہ حکیم محمد سعید صاحب کی شہادت کے بعد اب روح افزا نہیں رہا. اب وہ اس میں ایسنس ڈالے جاتے ہیں, کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, روح افزا بنا. وہ گلاب کا عرق نہیں ہے اس میں. اب تو اتنا بڑا محسن تھا امت کا, اس کا بیچارے کو مار دیا جان سے. وہ حکیم تھے, بڑے خاندانی حکیم تھے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تو نظام کیا ہے, بستر پہ لیٹو ایک دم نیند, اور مسلط کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارے اختیار, اگر اللہ ہمیں اختیار دیتے نا تو بہت سے لوگ تو جاگتے رہتے ہیں, ان کو کام کرنا ہے, بھائی ہم کام کرنا ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے پڑھنا ہے. تو قدرت کیا کرتی ہے؟ قدرت دیکھتی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھائی تمہاری باڈی کو آرام کی ضرورت ہے, تم کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھو گے, میں تمہیں تھپکی دے کے سلا دوں گا. سو جاتا ہے انسان, تھکا ہوا ہوتا ہے تو جاگنے کی کوشش کے باوجود سو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نیند. یہ اللہ نے ہم سب کو فری میں دی ہوئی ہے. اگر کسی کو نیند نہیں مل رہی تو اکثر و بیشتر اس کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں, اکثر اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. میں یہ جو بات نیند کی لے کے چلا تھا, یہ کہاں تھی, یہ مجھے ذرا بتائیں جی. ایک بات تھی نا درمیان میں رہ گئی تھی, وہ تو کنیکشن کی بات تو ہو گئی. یہ نیند پر بات کہاں سے؟ میں تو آنکھوں کی مثال دے رہا تھا نا, پلک جھپکتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ یہاں کہاں سے ہے نیند کی؟ چلو کسی کو یاد آ جائے تو بتا دیں, ورنہ پھر اسی کو چلتے ہیں. لیکن تو میں اصل جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ پلک جھپک کے اٹھانا یہ اللہ کی نعمت, آنکھوں کی نعمت اللہ نے دی. ہاں, جو میں بات لے کے چل رہا تھا وہ یہ کہ اصل جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں وہ تو یہی ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں فری میں. وہ کیا ہے؟ ہمیں رات کو گہری نیند آنی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ ضرورت ہے. جس کو نیند نہیں آ رہی وہ واقعی آزمائش میں ہے, کیونکہ اس کی زندگی کا سکون برباد ہونے والا ہے.
اور آپ کو پتا ہے کہ خوراک سے زیادہ نیند ضروری ہے، یہ پتا ہے آپ کو؟ اگر ایک آدمی ایک ہفتے نہ کھائے نہ پیے، ایک تو وہ آدمی، دوسرا وہ آدمی ہے جو ایک ہفتے نہ سوئے، تو آپ کسی محقق سے پوچھیں کہ پہلے کون مرے گا؟ جو آدمی ایک ہفتے نہ سو سکا وہ پہلے مر جائے گا، جو ایک ہفتہ بھوکا پیاسا رہا وہ بعد میں مرے گا. تو اتنی زیادہ ضروری چیز ہے نیند. تو اس لیے نیند بہت اہم چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میں حدیث بعد میں سناتا ہوں، پہلے بات مکمل کروں. دوسری چیز ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ 2 وقت کا کھانا. ناشتہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ. کرتا میں بھی ہوں ناشتہ، لیکن ہے نقصان دہ. کرتے کیوں؟ عادت پڑ چکی ہے، نہیں کریں تو پھر وہ کام ہی نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے. کھانا کھائے انسان 11:30 بجے دوپہر کا، جو سنت طریقہ ہے صحابہ کرام کا. ہمارے مدرسے میں یہی روٹین تھی، ہم ہمیشہ 11:15 11:30 بجے کھانا کھا لیا کرتے تھے مدرسے میں، پھر سو جاتے تھے، پھر ظہر میں اٹھتے تھے. سارا دن فریش رہتا ہے انسان اور اس میں بڑی انرجی آتی ہے، بیمار بھی نہیں ہوتا. لیکن چلو ناشتہ کرتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے، حرام بھی نہیں ہے، کر بھی سکتے ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے. تو لیکن جو ٹائم ہے وہ کم سے کم 2 وقت روٹی انسان کو ملنی چاہیے. یہ بھی نہ ملے تو پھر پریشانی ہے. یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان سے، یہ انسان کی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. تو اگر 2 وقت پیٹ بھر کے آپ کو روٹی مل گئی، اور روٹی کون سی؟ گندم کی اگر مل گئی تو سالن ضروری نہیں ہے. گندم کی روٹی نہیں ملی تو پھر اس کے ساتھ سالن بھی ضروری. گندم کی روٹی پر میرا ایک مستقل بیان ہے نیٹ پر، کبھی سنیں کہ گندم کی روٹی جس کو اللہ نے دے دی وہ ناشکری نہیں کر سکتا. پتہ ہے آپ کو جو قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ تم سے قسم اگر ٹوٹ جائے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا درمیانہ کھانا کھلاؤ، یعنی مناسب کھانا کھلاؤ. تمام فقہا کا اجماع ہے کہ اگر کسی نے صرف گندم کی روٹی فقیر کو دے دی تو یہ مناسب کھانا ہے، اس کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری نہیں ہے. اتنا طاقتور کھانا آپ نے غریب کو دے دیا. پٹھانوں کو دیکھو جو مزدور ہوتے ہیں، صرف پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اور کیسی مزدوری کرتے ہیں. گندم کو آپ ہلکا پھلکا نہ سمجھیں. گندم پہ تو آج ڈاکٹر اور حکیم پابندی لگا رہے ہیں کہ کھانا چھوڑ دو. کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ گندم میں اتنی انرجی ہے کہ اس حساب سے آپ اپنی توانائی کو یوٹیلائز نہیں کرتے، جس سے کیا ہو رہا ہے؟ موٹاپا آ رہا ہے. گندم وہ کھائے جو ایکسرسائز کرتا ہو. اتنی طاقت اللہ نے گندم کے اندر رکھی ہے. وٹامن ای ہوتا ہے گندم کے اندر، وٹامن ای رکھا اللہ نے، اور اس میں بہت کچھ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گندم میں ہو نہیں. اور ہم صبح شام کھا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں تو پھر موٹاپا آ رہا ہے. اس لیے منع کرتا ہے کہ بھائی گندم کم کھاؤ ورنہ موٹاپا آئے گا. بچوں کو کھلائیں، بچوں میں موٹاپا نہیں آتا. بچوں کو روٹی کھلائیں گے اور اسپیڈ سے بڑے ہوں گے. اور یاد رکھو بچوں کو روٹی کے علاوہ کچھ بھی کھلا دو، جائیدادیں بھی کھلا دو نا اگر بیچ کے، بچہ بڑا نہیں ہوگا. آج کل مائیں بچوں کو سیریلیک کھلا رہی ہیں، ڈبل روٹیاں کھلا رہی ہیں، روٹی نہیں کھلا رہی. تو اللہ کے بندو پہلے بچے کو روٹی کھلاؤ، وہ اس کے پیٹ میں اترنی چاہیے ورنہ بڑھے گا نہیں. چاہے گوشت بھی کھلا دو گے نا پھر بھی نہیں بڑھے گا، دودھ بھی پلا دو گے پھر بھی نہیں بڑھے گا. دودھ سے بھی بچے کی گروتھ نہیں ہوتی اتنی. بچے کی گروتھ ہوتی ہے روٹی کھانے سے. روٹی تو یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر میں کہتا رہتا ہوں، پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو اگر کسی کو اللہ نے 2 ٹائم کی روٹی کھلا دی، پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، نیند آ جاتی ہے، دوپہر تھوڑی دیر کیلولا بھی کر لیتا ہے، رات کو آرام بھی کر لیتا ہے، مچھروں سے حفاظت ہے، آرام سے گہری نیند سو جاتا ہے، تو یہ نیند کی ضرورت پوری، اور اللہ نے اس کو 2 وقت کی روٹی دے دی، یہ خوراک کی ضرورت پوری. سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دے دی، ایسی جگہ جہاں وہ آرام کی نیند سو سکتا ہے، ڈاکوؤں سے چوروں سے اس کی حفاظت ہے. ایسا گھر دے دیا، چاہے کرائے پر ہو یا ذاتی ہو، ضرورت پوری ہو جاتی ہے چاہے کرائے پر ہو یا ذاتی ہو. اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، کوئی ایسی تکلیف دہ بیماری نہیں ہے جس سے بیچارہ درد سے چیختا ہے، یا کوئی ایسی بیماری نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمائیے ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے دے دی. اب اس کے لیے صبر کا مقام نہیں ہے، اب اس کے لیے کیا مقام ہے؟ شکر کرے. اب یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں، میرے پاس تو کیا نام ہے میں تو ڈیفینس میں میرے پاس بنگلہ بھی نہیں ہے لیکن مجبوری میں گزارا کر رہا ہوں، یہیں پہ صبر کر رہا ہوں. میں تو کیا کروں، میرے بچوں کے میرے پاس تعلیم کے پیسے ہی نہیں ہے لیکن میں صبر کر رہا ہوں. بھائی صبر کا موقع نہیں ہے، یہ کون سا موقع ہے؟ شکر کا. آپ کے بچے تعلیم کے بغیر کیسے چلیں گے؟ یاد رکھو بچے تعلیم کے بغیر چل سکتے ہیں، تربیت کے بغیر نہیں چل سکتے. تربیت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے.
تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اچھا انسان بنایا جائے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ پیسہ کمائے. آپ کی بنیاد آج کل کی جو تعلیم کا کنسپٹ ہے، اور جو تعلیم شریعت چاہتی ہے کہ اچھا انسان بنے، لوگوں کی خدمت کریں، اس کے لیے تو آج کل ویسے ہی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزیں اتنی نیٹ پر میسر ہیں، آپ کو ہر علم دینے والا فری میں علم دینے کے لیے تیار ہے آپ کو. ٹھیک ہے پیسہ ہے، تعلیم بہت اچھی چیز ہے، دلانی چاہیے، ضروری چیز ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں دیا تو پھر تعلیم کا سوچ سوچ کے پریشان مت ہو. اللہ ایسے ہی آپ کے اولاد میں صلاحیتیں پیدا کر دے گا. یہ غریبیاں اضافی چیزیں ہیں. تو اگر یہ آپ کو دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیں، اور یہ نعمتیں تو اللہ نے تقریباً ہر شخص کو دی ہوئی ہیں. تو بڑے مزے سے سوئے گا، صبح بڑے مزے سے اٹھے گا، تو وہی اللہ نے رات کو بہترین نیند سلایا، صبح اٹھ کے فریش ہو گیا، کھانا بھی میسر ہے، کھائیں گے، پھر جاؤ روزگار تلاش کرو. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انتم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آج جو لوگ ٹینشن کے مریض بنے ہوئے ہیں نا، اگر وہ یہ شریعت کی بات غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملے گا کہ ان کی زندگی ٹینشن فری ہو جائے گی، ایسے ریلیکس ہو جائیں گے سکون میں. واہ وہی واہ واہ. جیسے میں اپنے بزرگوں کے قصے سناتا ہوں نا، ہمارے حضرت کے پاس گوشت کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. 60 سال تک اس غربت میں گزارا کیا. اتنے بڑے عالم نے جو دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے کتنے سال غربت میں گزارا کیا؟ 60 سال. جبکہ ان کے جو باپ دادا تھے بڑے مالدار تھے، مالدار فیملی سے بلونگ کرتے تھے، لیکن اپنی ذاتی حالت مدرسے کی وجہ سے ایسی ہوئی تھی. وہ مدرسوں میں تنخواہیں نہیں ہوتی تھیں، بہت تھوڑی ہوتی تھی، لیکن کتنے خوش ہوتے تھے، کتنے خوش، ایسے خوش زندگی گزارتے تھے. کہتے تھے یار اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا بھی دیا، روٹی بھی کھاتا ہوں میں، اور اللہ نے ان کو جو زوجہ دی وہ بھی بڑی شکر گزار تھی، وہ بھی بڑی شکر گزار. تو کہیں الگ گھر میں رہتے تھے، چھوٹا سا گھر تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے پودے لگانے کا بڑا شوق تھا، تو پودوں کو پانی دینے کے لیے وہ برتن خریدنے کے پیسے نہیں تھے. وہ نہیں ہوتا شاور جس سے پودوں کو پانی دے، پتہ نہیں کتنے دن تک تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے جمع کیے پیسے، اس سے پھر ایک ڈبہ خریدا جس کو آرٹیفیشل شاور بنایا تھا حضرت. لیکن مزاج اتنا اونچا کہ پودے لگانے ہیں. مزاج میں بڑی نفاست تھی، بہت نزاکت تھی ہمارے حضرت کے مزاج میں. تو اور اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے لاہور ایک دفعہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے جاتے تھے، تو ٹرین کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس کے لیے پورے سال وہی اپنی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے پنجاب کا ایک سفر ہوتا تھا، ایک سفر کے پیسے جمع ہوتے تھے. اتنی غربت میں ان کی اہلیہ ہو گئی بیمار، طبیعت خراب ہو گئی اہلیہ کی. تو ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پھل فروٹ کھلائیں، ان میں وائٹامنس کی کمی ہے. پھل فروٹ کیوں کھاتے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس، پیسے ہی نہیں تھے. پھل فروٹ کھلائیں جس کی وجہ سے بیمار ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر تو اپنے لحاظ سے صحیح بات کہہ رہے جو اللہ نے اس کو علم دیا، لیکن میری بیوی کو اگر پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھل فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے مجھے پھل فروٹ کے پیسے نہیں دیے، اس کا مطلب میری بیوی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی قرضے تھوڑی مانگوں گا، بھیک تھوڑی مانگوں گا، پر نہیں ہے. تو اہلیہ بھی سمجھدار تھی، ان کو بھی حضرت نے سمجھا دیا بھائی پیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اسی میں اللہ. حضرت ان کا انتقال ہو گیا، وہ الحمدللہ اب تک زندہ ہیں. میرے خیال ہے 90 سے اوپر ان کی عمر ہوگی، 90 سے بغیر پھل فروٹ کے، ٹھیک ہے نا، کوئی وٹامنز نہیں کچھ، وہی روٹی پہ آ گئے دوبارہ، اور صحت مند زندگی ماشاءاللہ. اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. میرا خیال ہے 85-90 سال تو ان کی عمر ہوگی ابھی. حضرت کی زندگی 80 سال میں، حضرت نے بھی یہی بغیر پھل فروٹ کے 80 سال میں حضرت کا انتقال ہو گیا. پھر بھی 80 سال میں کون، اور اتنے صحت مند تھے 80 سال میں، ایسے سرخ چہرہ تھا اور ایسے چہرے پر خوشی اور بشاشت کے آثار تھے. ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ، ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہی نہیں تھے وہ، ڈاکٹروں سے تو ایسا دور بھاگتے تھے. مثال دیتے تھے کہ جو کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا نا، تو کہتے تھے جیسے یہ کسی کا ایک پلو اگر چکی میں آ گیا تو پورا بندہ چکی میں آ گیا تھوڑی دیر میں. تو کہتے تھے ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ چلے گئے تو پوری زندگی کے لیے اب پھنس گئے. وہ ایک دوا دے گا، وہ مثال دیتے تھے کہ ڈاکٹر جو آپ کو دل کی بیماری کی دوا دے گا نا، وہ یہ نہیں دیکھتا اس سے گردے خراب ہو رہے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا واقعہ کہ ہمارے ایک رشتے دار تھے دل کے پیشنٹ، ان کو ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے. ہارٹ اسپیشلسٹ نے ایسی دوائیں دی جن کا سائیڈ افیکٹ گردوں پہ ہوتا ہے. تو دل صحیح ہو گیا، گردے خراب ہو گئے. تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا بھائی میں تو دل کا ہوں، گردوں کا میرا، گردے والا میرا ڈپارٹمنٹ، مجھے کیا وہ گردے خراب ہو رہے ہیں، گردے والے کے پاس چلے جاؤ. تو گردے والے کے پاس گئے.
ٹھیک ہے, گردے والے سے ہی نہیں, کسائی کے پاس نہیں گئے, گردے کے ڈاکٹر کے پاس گئے. گردے کے ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے گردوں کی دوا دی جس سے پھیپھڑے متاثر ہو گئے, پھیپھڑے خراب ہو گئے. تو وہ گردوں والے کے پاس گئے, میں گردے تو ٹھیک ہوں گے, پھیپھڑا تو میری فیلڈ ہی نہیں ہے, تو پھیپھڑوں کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. تو بندہ ہی بیچارہ مر گیا, بندہ ہی مر گیا. تو وہ گردے ٹھیک کر رہا ہے, پھیپھڑے خراب کر رہا ہے, پھیپھڑے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے بچے تھے, ان کو پیلیا ہو گیا. نہیں, ان کو کیا ہوا, پہلے تو ان کو کوئی پتہ نہیں بخار آیا ہے, کیا بیماری ہوئی. تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بیماری ٹھیک ہو گئی, لیکن یرقان ہو گیا بچوں کو. بعد میں کسی ڈاکٹر سے پتا چلا, انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر نے جو دوا دی تھی نا آپ کے بچوں کو, یہ ایسی دوا ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ میں اس میں یرقان کا خطرہ ہوتا ہے, جگر پہ اثر پڑتا ہے. تو وہ بیماری ٹھیک ہو گئی, اس سے بڑی بیماری پیدا ہو گئی یرقان کی. سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے, لیکن اس طرح بھی بہت سارے ہوتے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ ہے, میں نے انٹرنیٹ پہ خود ہی پڑھی ہے, اس کو میں نے سیو کیا تھا, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی, کہ پاکستان میں جو ایلوپیتھک علاج چل رہا ہے 90% دوائیں بیماریاں ختم کرنے کے بجائے بیماریاں پیدا کر رہی ہیں. یہ انگریزوں کی رپورٹ ہے ہمارے بارے میں, ہمارے ڈاکٹروں کے بارے میں. 90% ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے وجوہات بھی بیان کی. اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی, اینٹی بایوٹک لکھ کے دے دیتے ہیں, اس سے آپ کے اندر کی ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جاتی ہے, آپ بار بار بیمار ہوتے ہیں. پھر وہ جتنی پاور کی اینٹی بایوٹک دی اگلی دفعہ وہ اثر ہی نہیں کرتی, اس سے زیادہ پاورفل دینی پڑتی ہے. پورا سسٹم کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, اور لوگ بھی انہی کے پاس زیادہ جاتے ہیں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا یار, میں تو بات سے کہاں نکلتی ہے بات مجھے وہ, تاکہ میں ایک موضوع سے ہٹوں نہیں ہے. ہاں, میں وہ اس کی بات بیان کر رہا تھا ہمارے حضرت کی, کہ اتنی غربت میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایسے اپنے آپ کو سمجھا کرتا تھا کہ میں کیا ہوں, بادشاہ ہوں. پھر شادی ہوئی تو بچے ہو گئے, اولاد ہو گئی, بیٹے بھی اللہ نے دیے, بیٹیاں بھی دی. تو فرماتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں سوچتا تھا, ان کو تو گھر بہت چھوٹا تھا حضرت کا, کہہ رہے بیٹیوں کے بارے میں سوچتا تھا تو اپنے گھروں کی ہو جائیں گی. بیٹوں کی جب بیٹے جو ہے نا ان کی شادیاں ہوں گی, بہوؤں کو رکھوں گا کہاں پہ, گھر اتنا بڑا نہیں ہے. تو حضرت نے ایک دفعہ ہمارے دارالفتہ دکھایا, اوپر ایک اسٹور تھا, ٹھیک ہے. حضرت فرماتے میں سوچتا تھا ایک بچہ اس اسٹور میں اوپر, یہاں شادی کے بعد کہاں جائے گا, سیڑھیاں لگا دیں گے بھائی چل بھائی یہاں جائے گا. اور ایک بچہ جو ہے نا, حضرت نے کہا کہ وہ ایک کمرہ چھوٹا سا تھا, اس کو خالی کرا دوں گا یہاں. تو کہہ رہے میرے 4 بیٹے تھے, 3 بیٹے تھے. میں نے کہا اس طرح سے تینوں کا جگاڑ ہو گیا. لیکن اس کی نوبت نہیں آئی. حضرت کے بیٹوں کو اللہ نے پھر اتنا مال دیا, اتنا نوازا کہ وہ تو سارے باہر ہیں, کوئی سعودیہ میں, کوئی ملیشیا چلا گیا, تو وہ سب اللہ نے ان کو بڑا نوازا. پھر اللہ نے ہمارے حضرت کو بھی بہت دولت دی. جب حضرت کے پاس دولت آئی ہے تو پھر حضرت نے اس کو خرچ کیا. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. جب اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں دیا, قناعت کرو, گزارا کرو, خوش و خرم زندگی گزارو. یہ سوچو کہ مسافر خانہ ہے, یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. یہاں تو ہماری بنیادی ضرورت 2 روٹی ہے جو مل رہی ہے, نیند آ رہی ہے مزے کی, اور کیا چاہیے بھائی. لوگ پریشان ہیں, کرائے کا گھر ہے, ہائے ذاتی گھر نہیں. تو بھائی ذاتی گھر سے بھی جنازہ نکلے گا, کرائے کے گھر سے بھی جنازہ اٹھے گا. جنازہ تو سب جگہ سے نکلے گا. بچوں کے لیے گھر نہیں بنایا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بچے کے لیے بنا بھی دیتے تو کون سا سکون میں آتا, وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے نہیں بنایا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, W11 سمجھو کہ بھئی اگلے اسٹیشن پہ ہم نے اتر جانا ہے, تو پھر سکون ہی سکون ہے زندگی میں. پھر جو ملے گا خوش ہوگے, نہیں ملے گا تو پریشان نہیں ہوگے, پریشان نہیں ہوگے. تو اتنی دولت رکھی ہوئی ہے, پھر بھی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے تو ڈپریشن کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں دل لگا رہے ہو اس پیسے سے, کیوں دل لگا رہے ہو اپنے اکاؤنٹ سے, کیوں دل لگا رہے ہو دولت سے. دل سے نکالو اس کو. پیسہ رکھنا غلط نہیں ہے, پیسے کو دل میں جگہ دینا یہ غلط ہے, یہ دل کا سکون خراب کر دیتا ہے. تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے حضرت کو دولت دی, زمینوں کی آمدن آنا شروع ہوئی, تو پھر حضرت کا اسٹائل چینج ہو گیا. نفاست تو پہلی, صفائی تو بے انتہا پہلے بھی تھی. جب غریب تھے تو اس وقت بھی بہت زیادہ صاف ستھرے رہتے تھے. گندگی اور میل کچیل سے ایسی نفرت تھی کہ ایک دفعہ کسی طالب علم کی ٹوپی ان کے کمرے میں رہ گئی. ہمارے لحاظ سے وہ ٹوپی صاف تھی, لیکن حضرت کے لحاظ سے جو صاف چیزیں ہیں وہ بھی گندی ہوا کرتی تھی. تو حضرت اس ٹوپی کو ایسے ناک سے دور کر کے نا یوں لے کر آئے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کیا چیز لا کے رکھ دی ہے. میں نماز پڑھایا کرتا تھا وہاں دارالفتہ میں, تو موزے پہن کے نماز پڑھاتا تھا میں. کیوں؟ اس لیے کہ پاؤں کے تلوے پر اگر حضرت کی نظر پڑ گئی
اور تلوے پر کوئی ذرا سا میل کا دھبا نظر آیا تو ہماری شامت آئی. پھر ایک دن ایسا ہوا بغیر موزوں کے میں نے نماز پڑھا دی. اب ہم لوگ تھوڑی اتنا ہر وقت بیٹھ کے اس کو پاؤں کے تلوے کو وہ رگڑائی کرتے رہیں گے. ہم تو کہیں جا رہے آ رہے ٹھیک ہے, وضو میں دھل گئے تو دھل گئے. تو وہ میں بغیر موزوں کے جب میں سجدے میں گیا تو حضرت کی نظر میرے پاؤں کے تلوے پڑی. حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بعد فرمایا مجھے قے آ رہی تھی دیکھ کے, پتہ نہیں کیچڑ سے گھوم کر آ رہے ہو آپ, کہاں سے آ رہے ہو. میں نے جب دیکھے تو میں نے کہا تو بالکل صاف ہے یار. اور حضرت کو وہ کیا لگ رہا تھا, میں یہ کیچڑ میں سے کہیں سے ہو کر آئے ہیں. تو مجھے پھر کسی نے کہا بھائی موزے پہن کے پڑھا لیا کرو, اسی میں عافیت ہے, کیونکہ کون بیٹھ کے رگڑائی کر. اور حضرت کے پاؤں ایسے صاف ہوتے تھے, اتنے صاف, کیوں شریعت کو صحیح طرح فالو کیا نا انہوں نے. جو علماء حقیقی معنوں میں شریعت پہ چلتے ہیں, کبھی آپ ان کے ساتھ 4-5 دن گزار کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام ہے کیا, اسلام ہے کیا. آپ نے تو ہمارے جیسے دیکھے ہیں نا آڑے ترچے. صحیح علماء کے ساتھ کبھی آپ جو ہمارے اکابر بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ وقت ان کی زندگی میں ڈسپلن کتنا ہے. ہمارے حضرت جب آیا کرتے تھے 11:15 بجے ان کی مجلس ہوتی تھی تو آ کے گھڑی دیکھتے تھے سب سے پہلے. میں جب نیا گیا تو حضرت تشریف لائے, انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھ رہا ہوں. ہم جب کہیں جاتے ہیں دفتر میں یا کہیں بھی تو گھڑی کیوں دیکھتے ہیں, کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ٹائم پہ آیا ہوں یا ٹائم پہ نہیں آیا, یہ دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں نا. حضرت بھی آتے ہی گھڑی دیکھتے تھے. تو ایک دن حضرت نے پوچھا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں. تو میں اناڑی تھا, نیا آیا تھا. میں نے کہا اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں ٹائم پہ پہنچا ہوں یا نہیں. حضرت نے فرمایا جواب غلط. کسی پرانے سے پوچھا تم بتاؤ. انہوں نے فرمایا اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. مشکل ہو گیا میرا خیال ہے, کافی اوپر سے گزر رہی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. یہ اس لیے آپ کو زیادہ لگ رہی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے, ہم لوگ تو وقت پہ کوئی کام کرنے کے عادی نہیں ہے نا. وہ گھڑی دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے یا نہیں بتا رہی ہے. اتنے ٹائم کے پابند تھے, ایسی زندگی ان کی خوبصورت. اور جب چلتے تھے, بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بوڑھا تو مانتے ہی نہیں تھے نا, کوئی ان کو بوڑھا کہہ کے دیکھے. تھے بھی ماشاءاللہ اتنی عمر میں بالکل صحت مند جوان. سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے تو سہارا نہیں لیتے تھے. حضرت کے ہاں دروازہ کھولنے کا طریقہ کیا تھا, جب ہم دروازہ کھولتے ہیں, گیٹ کھولتے ہیں تو ہاتھ یہاں دیوار پہ رکھتے ہیں اور ایسے کر کے کھولتے ہیں. یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے دروازہ کھولنے کا, کمرے کے دروازہ کھولنے کا؟ میں اناڑی تھا تو ہم بھی چلے گئے, ہم نے یوں کر کے کھولا. حضرت نے فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ. اگلے دن بیان کیا کہ دیکھو بھائی دروازہ کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کھڑے کھڑے کھولو. کہا یوں کر کے جب کھولو گے, اب وہ نمبر لگا کے نا نقصان. نمبر 1, یہ اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میرے اندر جان ہی نہیں ہے, میں اتنا سا دروازہ بغیر سہارے کے کھول ہی نہیں سکتا, میں بڈھا ہو گیا ہوں. یا تو دروازہ بہت ٹائٹ بند ہو, دروازہ تو وہ اسپرنگ لگی ہوئی تھی اس میں ذرا سا اشارہ کرو کھل جائے گا. وہ سخت دروازہ ہو نا ایک تو الگ بات ہے, وہ تو آپ ڈور کو یوں کریں آرام سے کھل جاتا تھا. فرمایا پھر یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ تو اپنی کمزوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ میں کیا ہو گیا ہوں, وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ سے یہ نہیں کھلتا تو میں یوں. تو کہا اگر کیوں دنیا کو یہ بتا رہے ہو. دوسرا نقصان اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ نے دیوار پہ ہاتھ لگایا تو ایک دفعہ آپ نے لگایا, پھر کوئی دوسرا آئے گا وہ بھی یوں کھولے گا, تھوڑے دنوں میں دیوار گندی ہو جائے گی, دیوار پہ نشان پڑ جائے گا. آپ دیکھیں اکثر دروازوں کے ساتھ جو دیوار کا ایریا ہوتا ہے وہ گندا ہوتا ہے. کہا پھر اس گندگی کا کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ اس کو پانی سے لے کے صاف کریں گے تو وہاں کا رنگ ہلکا ہو جائے گا, وہ دیکھنے میں پتہ لگے گا. پھر اس پہ کلر ماریں گے تو وہ گہرا ہو جائے گا باقی دیوار. تو کہا اس کا پھر پورا کمرے کا رنگ جب تک نہیں ہوگا. تو کہا اتنی مصیبت سے بچنے, اتنی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے, ایسے جا کے کھولو ایسے چلے جاؤ. تو بتاؤ ان کے ساتھ کوئی گزارا کر سکتا تھا؟ ہم جیسے نالائق لوگ. ہم نے پھر بھی 8 سال حضرت کے ساتھ گزار دی. جو نیا اناڑی آدمی آتا تھا نا, اس کے اناڑی ہونے کا پتہ کیسے پتا چلتا تھا کہ نیا آیا ہے؟ نمبر 1, گملے میں تھوک دیا اس نے. اور گملے میں تھوکنا ایسا تھا جیسے دائرہ اسلام سے خارج. یہ بندہ گملے میں, اتنا گندا آدمی ہے یہ. تھوکنا کہاں چاہیے, اور گملے تو خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں, اس میں جو پھول لگے وہ تھوک بلغموں کے لیے اور نسوار کی پھٹکیوں کے لیے تھوڑی ہیں وہ. تو اس نے اگر کہیں تھوک دیا اور حضرت کی نظر پڑ گئی تو جو بزرگ اتنا سا میل برداشت نہیں کر رہے, وہ کسی کا بلغم اور تھوک کہاں سے برداشت کریں گے. تو کئی تھوک دیتا, ہم کہتے ہیں بیٹا آپ اس کی واٹ لگ گئی اب, ٹھیک ہے نا, اس کی خیر نہیں ہے, وہ بیچارہ کانپتا رہتا تھا. حضرت کہا یہ تھوکا کس نے ہے, تھوکا کس نے, تھوکا کس نے.
تو نئے نئے آتے تھے نا تو وہ اسی طرح واش روم سے آ رہے ہیں, لائٹ کھلی رہ گئی, ہمیں ہنسی آتی تھی, ہم کہتے پاگل آدمی واش روم سے آیا اور لائٹ بند کرنا بھول گیا. تو اس پہ کھچائی ہوتی تھی, بھائی تم جب گئے ہو اندر, یہ بجلی کا بل جو زیادہ آئے گا یہ ضائع نہیں ہے, اسراف نہیں ہے. جب آپ واش روم میں گئے ہیں تو لائٹ آپ نے کھولی, جب واپس نکلے تو جب آپ لائٹ کھولنا آپ کو یاد تھا تو لائٹ بند کرنا آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ لائٹ بند کرنا آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ لیکن لوگ نہیں کرتے, پنکھے سے گھر سے کمرے سے باہر نکل کے جائیں گے, پنکھا کھلا چل رہا ہے, ہوتا ہے نا گھروں میں. آپ تھوڑا تھوڑا ان چیزوں پہ اگر کنٹرول کر لینا گھر کے اندر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے پنکھا کھلا چھوڑ دینا. کسی نے پوچھا کبیرہ کیسے؟ حضرت فرمایا دیکھو, ایک دفعہ آپ پنکھا جو کھلا چھوڑتا وہ ایک دفعہ نہیں چھوڑتا. جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کمرے سے نکلے پنکھا کھلا ہے, لائٹ کھلی ہے, بند نہیں کر رہے, تو وہ ایک دفعہ تھوڑی کرتے ہیں یہ کام, بار بار کرتے ہیں. فرمایا اس تمام بار بار کے یونٹ آپ سال کے بعد جمع کر کے دیکھیں تو کتنا اضافی پیسہ آپ فضول میں ضائع کر چکے ہوتے ہیں. یہ پیسہ اگر بچا لیتے, صدقہ خیرات کر دیتے یا کسی اچھی جگہ استعمال کر لیتے تو کتنا فائدہ ہوتا. فرماتے ہیں اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. تو 3-4 دن تک ٹریننگ ہوتی تھی اس کی, صرف لائٹیں بجھانے کی. ہم لوگ کہتے یار دوبارہ جا کے باہر نکلو, اس کو آف کرو. 3-4 دفعہ نا وہ اندر جا کے آتا تھا, جا کے آئے گا پھر جناب جا کے آف کرے گا. جیسے میں لوگوں کو کہتا ہوں بچہ اگر آپ کو سلام کرنا بھول جائے نا اسکول سے آئے تو اس کو واپس بھیجو گیٹ سے, بیٹا گیٹ سے واپس جاؤ, دوبارہ آؤ سلام کرتے ہوئے. 2-3 دفعہ اس کو ٹریننگ دو, پھر وہ کبھی نہیں بھولے گا. ورنہ بچے آج کل سلام کرنا چھوڑ دیا, والدین کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بچہ بڑوں کو سلام کر رہا ہے نہیں کر رہا, بس وہ آتا ہے بیگ اٹھا کے پھینکا, وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا. تو اللہ کے بندوں کچھ گھروں کا ماحول اچھا کرنے کی کوشش کریں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کو یہ 2-3 نعمتیں مل گئیں, پیٹ بھر کے روٹی مل گئی, آرام کی نیند مل گئی, تو اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, اور جسم کسی بڑی بیماری سے پاک صاف ہے, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ساری دنیا اب وہ شکر کرے اللہ کا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا حضرت میں ٹینشن میں ہوں, میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے, میں کیا کروں. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت گاڑی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت نظریات کی اصلاح ہے. اگر اس کے پاس گاڑی آئے گی تو اس کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جب بھی انسان کی ایک حاجت پوری ہوتی ہے وہ دوسری حاجتوں کو جنم دے کے پوری ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک ہدف تھا کہ میری اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, وہ ہدف پورا ہو گیا تو آپ آرام سے بیٹھ گئے. یہ ناممکن ہے, ناممکن. آپ سوچو گے یار یہ کس طرح سے میں ڈبل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. دیکھو کہاں تک جا سکتے ہو آپ یہ کہو گے نا میرے پاس میری 1 لاکھ تنخواہ ہو, میری 2 لاکھ تنخواہ ہو, میری 10 لاکھ ہو, میری 20 لاکھ ہو. اللہ کے نبی نے ایسی مثال دے دی کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس سوچنے کے لیے کچھ سوچا ہی نہیں ہے, چھوڑا ہی نہیں ہے. فرمایا اگر اللہ تمہیں سونے کا ایک بھرا ہوا جنگل دے دیں, وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کا ایریا, بہت بڑا ہوتا ہے وہ. اللہ یوں کہیں کہ تمہارے پاس آ کے کہیں کہ ایسا کرو, تم بےچارے پریشان رہتے ہو, میری تنخواہ کم ہے اور میرے یوں ہے, میرے یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, W11 میں لٹک کے جاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. تو چلو ایسا ہے کوئی فرشتہ آ کے آپ سے کہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ 2 پہاڑ ہیں, ایک ماؤنٹ ایوریسٹ کی 2 پہاڑیاں ہیں, یہ بہت اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں, تو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ہم تمہیں سونا بھر کے دے دیتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس کے بعد تو ٹینشن ختم ہو جائے گی؟ تو آپ کہو گے بھائی ختم ہوگی, کیوں نہیں بھائی, یہ تو میں اگر اس کو سونے کو بھی چمچ سے کھاتا رہوں گا وہ بھی ختم نہیں ہوگا, تو میں تو بس اس کے بعد مجھے کچھ نہیں, میں تو خوشی سے مر جاؤں گا. تو یاد رکھو فرشتہ جب یہ دے کے جائے گا نا تو 4-6 دن تو آپ تسلی سے رہو گے, 4-6 دن تو ہنسی خوشی زندگی گزارو گے. ممکن ہے 1 سال گزار لو, بہت اللہ کا دیا ہے. اس کے بعد آپ یہ کہو گے یار اس کو کہیں انویسٹ کرنا چاہیے, یہ تو ختم ہو جائے گا, کیونکہ ختم ہو جائے گا تو میرے بچوں کا, پھر بچوں کے بچوں کا, پھر ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کا, پھر میں ایسا کرتا ہوں, اس کو خرچ کرتا ہوں, میں اس کو کہیں انویسٹ کر کے امریکہ کا صدر بننے کی بھی تو کوشش کروں. آپ کی خواہشات بڑھ جائیں گی. ابھی تو آپ کی خواہش یہی ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہو, میرے پاس جناب ایک گھر میں ایئر کنڈیشن ہو. تو جب اتنا پیسہ آئے گا تو ایئر کنڈیشن وہی, یہ تو ایسے لگے گا جیسے غریبوں کو پاپے کھانے کا شوق ہوتا ہے. غریب آدمی کو یار صبح ناشتے میں اگر پاپے مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو آپ کو ایئر کنڈیشن اور گاڑی کی خوشی ایسی ہوگی جیسے غریب آدمی کو صبح ناشتے میں کیا مل جائے, پاپے مل جائیں. یہ آپ کے لیے, جیسے یہ بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں ان کو اس کی تھوڑی خوشی ہوتی ہے کہ 20 لاکھ کی گاڑی ہے, 40 لاکھ کی گاڑی. کہتے ہیں 40 لاکھ کی گاڑی کیا ہوتی ہے, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. گاڑی 40 لاکھ کیا ہوتے ہیں. میں دبئی میں جب گیا نا تو وہاں ایک ہوٹل دیکھا میں نے,
سمندر کے بیچ میں ہوٹل بنایا ہوا. میں نے کہا یار اس کا کرایہ کتنا؟ انہوں نے بتایا پتہ نہیں کتنے لاکھ کرایہ ایک رات کا. ایک رات کا کرایہ کتنا ہے؟ لاکھوں روپے. تو میں نے کہا کون بے وقوف ہے جو 1 لاکھ کے اتنے لاکھوں دے، جبکہ اس میں کوئی عیاشی کا اڈا بھی نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے کہ عیاشی ہو، کوئی نائٹ کلب ہے تو خدا نخواستہ کوئی بے حیائی ہے اس میں، وہ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ پاگل ہیں کہ 2-2, 3-3 لاکھ روپے ایک رات کے دیتے ہیں. ممکن ہے لاکھ سے کچھ اوپر نیچے ہو، لاکھ نہ ہو، 80,000 ہو، 90,000 ہو، 50,000 ہو، لیکن یہ بھی تو بہت ہے نا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ کوئی پاگل ہے جو اس میں پیسے دے کے رہے گا ایک رات گزارنے کے لیے؟ اور بھی تو اتنے اچھے اچھے ہوٹل ہیں وہاں گزارو. انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ آتے ہیں جن کی یہاں بکنگ ہوتی ہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ہوٹل کی چھت پہ اتارا جاتا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ڈائریکٹ وہیں پہ اتر کے بیٹھتے ہیں یہ، اور پتہ نہیں کیا کیا فری ہے. تو اب دیکھو وہ پاگل لوگ جو لاکھوں روپے دے کے ایک رات وہاں گزار رہے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں؟ ان کی خواہشات یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں تو شراب اور کباب ہو. کہتے ہیں تو غریبوں کو بھی، دبئی کے غریبوں کو بھی یہ چیزیں میسر ہیں. ان کی خواہش یہ کہ ہر آدمی تو گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے، ہم کہاں سے جائیں گے؟ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جائیں گے. اگر وہ ایئرپورٹ پہ آئے ان کو ہیلی کاپٹر نہیں ملا تو برین ہیمریج ہو جائے گا، مر جائیں گے. ہائے یہ کیا ہو گیا؟ جیسے غریب کو صبح پاپے نہ ملے تو کیا ہوتا ہے، غریب کو پاپے کیسے چیختا نا پاپے کہاں ہیں. تو آپ کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ خود بخود اسی حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ نے ان خواہشات کو لگام نہ دی، بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. یہ تو ابھی آپ سوچ رہے ہو کہ یار میں سونے کے جنگل کا میں کیا کروں گا، یہ ابھی آپ سوچ رہے ہو کیونکہ ابھی آپ نے سوچا ہی نہیں وہاں تک جہاں تک کروڑ پتی آدمی سوچتا ہے. کروڑ پتی آدمی جہاں تک سوچتا ہے نا وہاں تک آؤ کی. تو ابھی تو آپ کنویں کے مینڈک ہو نا. کنویں کے مینڈک کو تو اگر یہ کہا جائے یار تجھے روزانہ ایک چھوٹی سی مچھلی مل جائے گی، خوشی سے مر جائے گا وہ. وہ اگر جب پیسہ آیا کنویں کے مینڈک کے پاس، وہ کنویں سے باہر نکل کے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہاں تو ایک دنیا ہے پوری، یہاں تو کھانے کے لیے نباتات بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مینڈک بھی ہیں اور جناب کیڑے مکوڑے بھی ہیں، یہاں تو کھاتے کھاتے تھک جاؤں گا میں. اسی حساب سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتا میں علاقے کا کونسلر بن جاؤں. یہ علاقے کا کونسلر تو غریب آدمی کا سوچتا ہے کہ میں کون. جب اتنی جنگل آئے گا آپ کے پاس، آپ کہو گے یار صدر تو دنیا کا، وزیر اعظم تو مجھے ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے آپ سوچو گے یار پاکستان، یہ نواز شریف کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اسٹیل مل میں جناب وہ اس کے شیئرز ہیں اور اس کے اتنے انڈیا میں اس کی فیکٹریاں ہیں اور یہ وزیر اعظم بن گیا. میں تو 2 منٹ کے اندر اس کی ساری فیکٹریاں خرید، میرے پاس تو سونے کا بھرا ہوا جنگل ہے. تو وزیر اعظم کون ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا خیال آئے گا؟ میں. اب آپ کیا کرو گے؟ 3 دن تو آرام سے کباب پراٹھے کھاؤ گے. آج ملائی سے روٹی کھا رہا ہوں، آج انڈے سے روٹی کھا رہا ہوں، کتنا مزہ آ رہا ہے. جب غریب تھا تو انڈا خریدنے کے پیسے نہیں. یہ 4-6 دن تک مزہ آئے گا. اس کے بعد آپ بولو گے یار اتنا پیسہ ہے تو میں انڈے پراٹھوں پہ اڑاؤں یہ پیسہ. آپ پھر سوچ آپ کی اونچی ہونا شروع ہوگی. پھر آپ بولو گے یار میں وزیر اعظم بن جاؤں. پھر آپ کہو گے یہ تو بہت ہی نیچ قسم کا کام ہے کہ میں ایک ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں اور ایک غریب ملک کا. آپ کیا بولو گے؟ آپ امریکہ کا صدر بننے کی کوشش کرو گے اور پھر اس کے لیے محنت کرو گے. پھر امریکہ کا صدر اگر بن گئے، یہ کیا بات ہے یار امریکہ کا صدر، افغانستان میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہو نہیں رہا کیا؟ دنیا دیکھ نہیں رہی اپنی آنکھوں سے کتنا امریکہ کو اللہ نے نوازا ہے، مگر وہ لوگ آرام سے بیٹھ گئے. بتاؤ بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں چلا جاؤں گھر میں؟ آپ کہیں گے شاید میں مبالغہ کر رہا ہوں. یہ نبی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ معاذ اللہ نہیں بول سکتے. دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی کی زبان سے ایک لفظ غلط نہیں نکل سکتا. ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں تو کیا میں لکھنا چھوڑ دوں؟ کیونکہ بعض دفعہ آپ غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں انسان بعض دفعہ ایسی بات کر دیتا ہے جو نوٹ کرنے کی نہیں ہوتی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہر بات لکھوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے؟ آپ تو بھی غصے میں بھی ہوتے ہیں. آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. ان ہوا الا وحی یوحا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. جو کچھ کہیں گے اس کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے سفیر ہیں. کسی حکومت کا سفیر، کوئی چھوٹی سی ریاست ہو، اس کا سفیر جائے کسی ملک میں بات چیت کر کے آئے، بعد میں بولے وہ تو میں بھولے سے بول دیا تھا، وہ تو میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا، تو کتنی بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار پاکستان سے کہیں گے تم نے اپنا سفیر ایسا بنایا ہے جو وہاں مذاکرات کے لیے گیا، پیغام دینے کے لیے گیا اور بولے میں غصے میں تھا تو میں ایسی انڈیا کو میں خام خواہ میں دھمکی دے کے آ گیا.
بھائی انڈیا گیا اور بلا وجہ کی دھمکی دے کے آ گیا, اب بارڈر پہ فوجیں لڑ رہی ہیں, سفیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا. سفیروں کے منہ سے کبھی ایسی چیزیں نہیں نکلتی, سوچتے ہیں سمجھتے ہیں بھائی حساب دینا ہے. تو جب دنیا میں کسی غریب سے غریب ملک کے سفیر سے غلطی سے منہ سے کچھ نہیں نکلتا, ایک پالیسی کے تحت ہوتا ہے, تو جو اللہ کا سفیر ہے, اس کائنات کے بادشاہ کا سفیر ہے, اور ایسا سفیر کہ اس سے بڑا سفیر اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا, اور خاتم النبیین ہے, جو کہہ کے جا رہا ہے اس پہ اسٹیمپ لگ گئی ہے, اس میں اب تحریف قیامت تک نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی دولت تمہارے پاس آئے گی تمہارے دل کے اندر مزید دولت کے حصول کا شوق پیدا ہو جائے گا, سکون سے نہیں بیٹھو گے. تو کیا ان کی یہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. ہاں ایک صورت میں کہ اس دولت سے محبت ختم کر دو, پھر جتنی مرضی آ جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت ختم کر دو, ضرورت سمجھو کہ بھئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, پھر کچھ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت کو جب اللہ نے دولت دی, حضرت نے ایک جگہ پیسے لگائے, سارے پیسے ڈوب گئے. حضرت کی پیشانی پہ اتنی سی بھی لکیر نہیں آئی ہے. وہ ضیاء الحق کے دور میں الائنس والوں نے ایک اسلامی مزاربت کے نام سے کام شروع کیا تھا, اس میں سارے داڑھی والے لوگوں نے جا کے پیسے لگانا شروع کیا, اسلامی معیشت, اور سود سے اس نے سب کو ٹوپی کرا کے پتلی گلی سے نکل گیا. لاکھوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے, ہارٹ اٹیک ہوا, بہت سے مر گئے. ہمارے حضرت نے ان مرنے والوں کا نام رکھا شہدائے الائنس. بہت حضرت کو افسوس ہوتا ہے پیسے ڈوبنے سے ان کو اٹیک ہوا ہے, حالانکہ ان کو صبح اللہ ناشتہ بھی دے رہا ہے, دوپہر کا کھانا بھی دے رہا ہے. پیسے ڈوب گئے نا, کھانا تو مل رہا ہے, سونے کی جگہ تو ہے, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے. اگر ڈوب گئے تو غریبی ڈوبی ہے نا, غریبی. ہوٹل میں جاؤ, اگر آپ کو آپ نے جو پیسے دیا, آپ کو سالن مل گیا, آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہو. اگر آپ کو بھائی غریبی لاؤ, اس دن اس کا موڈ صحیح نہیں تھا, اس نے کہا غریبی نہیں لا رہا, یہ تھوڑی کہ آپ ایک دم ساری میزیں الٹ دو گے, یہ کیا غریبی چاہیے مجھے غریبی. بھائی غریبی اچھی چیز ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو چلو یار, تو روٹی بچ گئی تھی تو ہم چاہ رہے تھے کہ کھا لیں. تو بنیادی ضرورتیں تو کھانا مل گیا آپ کو, صحت مل گئی آپ کو ماشاءاللہ, رات کو سونے کی جگہ مل گئی, سر چھپانے کی جگہ مل گئی عزت کے ساتھ. تو اب باقی جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ غریبیاں ہیں. مل جائیں ٹھیک ہے, دل نہ لگاؤ ان سے, مل جائیں تو شکر ادا کرو, نہیں ملے تو کوئی ٹینشن, بات ہی نہیں ٹینشن, کیونکہ مرنا تو ہے. جس کو مل گئی وہ بھی قبر میں جائے گا, کیڑے کھائیں گے اس کو. جس کو نہیں ملی وہ بھی کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا. بلکہ جس کو ملتی ہے وہ جلدی جاتا ہے, وہ ٹینشن زیادہ لیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کا بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تھوڑے دنوں میں خیالات, یار میں امریکہ کا صدر. پھر امریکہ کا صدر بننے کے بعد کیا خیال آئے گا کہ افغانستان کو اپنے قبضے میں لو, عراق میں مسئلہ خراب کر دو, تیل نہیں ہے ہمارے پاس, حالانکہ ان کے پاس بہت تیل ہے. کہتے ہیں یار اور زیادہ اگر تیل کے ذخائر ہو جائیں تو کتنا اچھا ہے, یہ تو صرف 2000 سال کا تیل ہے ہمارے پاس. وہ یہ سوچتے ہیں امریکہ کے پاس بہت تیل ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں یار یہ 2000 سال رہ گئے, تو عراق پہ قبضہ کرو, وہاں کا تیل نکالو. پھر پٹ بھی رہے ہیں, فوجی مر بھی رہے ہیں, ڈپریشن کے مریض بھی بن رہے ہیں, یار افغانستان میں بھی فوجیں اتارو, شام میں بھی لڑوا دو, ایسی کی تیسی کر دو, یوں کر دو, پھر یوں کر دو. پھر پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے, وہ اور دنیا کی لالچ ہے اس میں. اس کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان کو تو دنیا سے اتنی محبت ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہر ایک کو 1000 سال کی زندگی ملے. تو دنیا سے جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے ان کا, وہ تو مر جاتے ہیں, لیکن ان سے پوچھا جائے بولے نہیں مرنا نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, ہمارے حضرت 63 سال کی جب حضرت کی عمر ہوئی تو فرماتے تھے مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ ہمارے حضرت کی سوچ تھی. فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں چلے گئے, اب میں 63 سال میں بھی زندہ ہوں, اب کیا بچے, بس جانے کا ٹائم ہے. لیکن پھر بھی کہاں تک چلے گئے؟ ماشاءاللہ 80 سال تک چلے گئے. تو فرمایا 63 سال کے بعد کیا ہے؟ حضرت کے الفاظ, حضرت کی سوچ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ 63 سال کے بعد کیا چل رہی ہے؟ غریبی. کیونکہ نبی کی حدیث ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70. نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. تو 60 سے اوپر اگر چل گئے تو اب 60 سے 70 کے درمیان میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ درمیان کا مطلب یہاں بالکل بیچ نہیں ہے, یعنی اس کے اوپر نیچے. میں نے قبرستان میں سروے کیا, ان کی عمریں دیکھی تو واقعی یہ حدیث لگا کہ بالکل مشاہدے کے مطابق ہے. قبرستان میں آپ کو 90 سے 95% مردے وہ لگیں گے جو 70 سے پہلے دنیا سے چلے گئے. 5-6% ہیں جو 70 کو کراس کرتے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ میری اکثر عمر جو ہے نا وہ یہی عمر ہوگی. تو اب جب 60 سے اوپر آ گئے تو اب یہ کیا چل رہا ہے؟ اب غریبی. ٹھیک ہے نا, اب غریبی. صحت کی فکر کرنی چاہیے, بہت حفاظت کرنی چاہیے, لیکن مرنے کے لیے تیار بہت زندہ رہ گئے یار. اب کیا تیر مان لو, کہتے ہیں اب تو میری ایج شروع ہوئی ہے کام کرنے, اب نہیں ہوگی, اب فائلیں بند ہونا شروع, چلو بھائی اب قبر کی تیاری.
اب کھانسی شروع ہوگی تو وہ نہیں رکے گی، کھانسی کا علاج کراؤ گے تو گردوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، گردوں کا علاج کرائے تو پھیپھڑے کا مسئلہ ہو جائے گا. دیکھو بیچاروں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جب عمر 40 سال کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے اب تو، کیونکہ ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے، کھا رہے ہیں نہ کھانے کا ٹائم نہ پینے کا ٹائم، 12-1 بجے جا کے کھا کے سو جاتے ہیں، فوراً کھا بھی رہے ہیں، مرغے کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثت بھی کھا رہے ہیں، ساری چیزیں کھا کھا کے پھٹ جاتے ہیں دھماکے کے ساتھ، آج دنیا سے چلے گئے. یہ ہو رہا ہے. تو وہ 40 سال کے بعد ہی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد. تو دنیا سے دل نہ لگائے. تو یہودی سب سے زیادہ دنیا کا حریص ہے، اور پیسوں کی لالچ اتنی ہے ان میں. دنیا میں اللہ نے سب سے زیادہ دولت یہودیوں کو دی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ غلت ایدیہم، سب سے زیادہ ہاتھ باندھے کس کے ہیں اللہ نے؟ یہودیوں. کنجوس ترین قوم ہے، اتنی دولت ہے کہ نوٹ گننا شروع کر دیں تو ختم نہ ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہاتھ ہم نے کیا کر دیے؟ ان کے باندھ دیے. اور عربوں کے ہاتھ جا کے دیکھو، عربوں میں ٹھیک ہے بہت سی برائیاں ہیں، لیکن عربوں کی سخاوت آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی. آج بھی بڑی سخاوت ہے، کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تو بھائی جانا ہے یہاں سے تو آخرت کے لیے کچھ بنا کے چلے جاؤ. میں نے مسلمانوں میں ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ کتنا خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پہ، کہتے ہیں بھائی ختم تو ویسے ہی ہو جائے گا، کچھ اللہ کے ہاں جمع کر لو. کھلاتے بھی ہیں، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور غربا پہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو بھائی بچا کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ سوچ ہوتی ہے. تو جب یہ سوچ آپ کی پیدا ہو گئی تو آپ امریکہ کے صدر بننے کے بعد بھی سکون سے بولو بھائی نہیں بیٹھو گے. اگر بیٹھے ہوتے تو امریکہ کا صدر سب سے آرام سے بیٹھا. ابھی جو نیا صدر آیا وہ تو بیٹھ ہی نہیں رہا، ہلے ہی آ رہا ہے، ہلے ہی آ رہا ہے. اس کو پبلک بٹھا رہی ہے، بھائی وہ زیادہ ہو گئی. عدالت کہہ رہی ہے بھائی تمہارے فیصلے کا لدم ہے، لیکن وہ ہلے آ رہا ہے ہل ہی رہا ہے مسلسل. اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی مکوڑا چلا گیا اس کی جرسی میں، کیا ہو گیا اس کو، مسلسل ہل رہا ہے. میں یہ کر دوں گا پابندی. کیوں بوکھلا رہا ہے کہ یار یہ جو ہم لوگوں نے جو پلان کیے تھے، افغانستان کو ہڑپ کرنا ہے، عراق کو یوں کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، یہ پلان جس طرح سے اتنی ہم نے سرمایہ کاری کی ہے اس طرح سے ہمیں نتائج مل نہیں رہے ہیں، جو ہم چاہتے تھے ویسا ہو نہیں رہا، تو اب بوکھلا رہے ہیں. تو آرام سے کبھی بھی نہیں بیٹھو گے بھائی. پھر اگر آپ نے یہ ساری اس پہ قبضہ بھی کر لیا تو پھر آپ شداد کی طرح جنت بنانے کا سوچو گے. شداد کو اللہ نے دولت بہت دی، اس نے کہا میرے پاس اتنی دولت ہے تو جو اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے آخرت میں جنت ہوگی، تو میں ایسی جنت دنیا میں ہی کیوں نہ ڈیزائن کروں، جب اتنا پیسہ میں کیا کروں گا. پھر اس نے کیسی خوبصورت جنت بنائی، اس میں خوبصورت لڑکیاں چھوڑی کہ یہ حوریں ہیں، اس میں شہد کی وہ ساری جو جنت کے واقعات آتے ہیں نا، سب کچھ بنا کے جس دن تیار ہوئی ہے جنت، جس دن اس نے داخل ہونا تھا موت کا فرشتہ آیا اور اسے قبر میں اتار دیا. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ یہ واقعات سنے بھی ہیں، کچھ دیکھے بھی ہیں کہ ادھر آپ بنگلہ بنا کے تیار ہوئے اور جس دن جانا تھا اسی دن قبر میں. ہمارے علاقے میں نیول کالونی میں جہاں ہمارے والد صاحب رہتے تھے، نیوی کا ایریا تھا، وہاں ایک فوج کے بہت بڑے آفیسر تھے. انہوں نے ساری زندگی کی نا آمدن بچا بچا کے رکھی ہوئی تھی کہ میں ریٹائرمنٹ پہ بہترین گھر بناؤں گا. ان کی ایک ویژن تھا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن یہ ویژن ہی غلط ہے. گھر تو تمہارا قبرستان ہے، اس میں جو کھا کے ختم کر دیا وہ تمہارا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تمہارا مال صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دو، پہن کے پرانا کر دو، جو استعمال میں آ گیا وہ ہے. تو جو گھر رہنے میں آ گیا تو وہ تو ہے، باقی جو مر گئے تو وہ پھر آپ کا تھوڑی ہے، تو وارثوں کا ہے، اور پھر وارثوں کا بھی نہیں ہے، پھر وہ ان کے وارثوں کا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا، مکان میں اتنا سریا ڈالیں جتنا کیلشیم ہماری ہڈیوں میں ہے. مکان اتنے مضبوط اور اپنی ہڈیاں وہ روزانہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اتنے مضبوط مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ خام خواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. وہ پیسہ جو مکان پہ کروڑوں روپے لگاتے وہ کھانے پینے میں لگا دو، استعمال تو ہو وہ. تو وہ کیا ہوا کہ میں نے دیکھا ان کو کہ وہ انہوں نے ساری زندگی کی آمدن جمع کر کے 200 گز کا بنگلہ بنایا. شاید وہ لیفٹیننٹ کمانڈر تھے میرا خیال ہے. تو اتنا خوبصورت بنگلہ کہ ہم لوگ جا جا کے نا باہر سے بچے تھے دیکھا کرتے تھے، اور سارے جو شیشے لگے ہوئے ہیں اس میں، اور ایسا ڈیکوریٹ کیا انہوں نے، بڑا پیسہ لگایا. اللہ کی قدرت، جس دن شفٹنگ ہونی تھی اسی دن ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے. وہ واقعہ میرے دماغ سے نکلتا نہیں. مجھے وہ شداد کا واقعہ یاد آتا تھا کہ بعض واقعات تاریخ کے ہوتے ہیں مگر تاریخ ان واقعات کو دہراتی رہتی. ان کی تو جنت یہی تھی نا، شداد کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. تو جب آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ آپ کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. ٹینشن 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 ہر وقت کی کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. اور اگر کمپرومائز کر لو یار کچھ بھی نہیں، میری ضرورت صرف کیا ہے، 2 وقت کی روٹی ہے اور نیند آ جائے خراٹے والی،
خراٹے کی نیند کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے خود تسلی سوتے ہو, دوسرے کو سونے نہیں دیتے, یہ ڈبل فائدہ ہے, اس سے آدمی اور خوش ہوتا ہے یہ نہیں سو رہا. میں حج پہ تھا نا, تو ایک میرے ساتھ میرے ہوٹل میں میرے کمرے میں خراٹے والا آ گیا. میں اتنا پریشان تھا, 5 دن تک جاگا رہا ہوں میں. اور حج میں آدمی جب جاگتا ہے تو کیا, میں اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا تھا یار سیلنسر لگوا لو, پیسے میں دے دوں گا اللہ کے بندے, دوسرے کمرے میں چلے جاؤ, یہ میرے لیے کوئی دوسرے ہوٹل کا انتظام کر دو. اس لیے میرے بھائی خراٹے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا الگ سے کوئی سیٹ اپ بنایا کرے, اجتماعی نظم میں وہ لوگوں کے ساتھ نہ جڑا کرے, الگ سے سیٹ اپ. جیسے پاک فضائیہ جو تھے نا ہمارے دارالفتہ میں مدرسے میں, کچھ طلبہ ایسے تھے جو گیس کے مریض تھے, ان کو گیس بہت خارج ہوتی تھی, تو ان کو حضرت نے الگ جگہ دی ہوئی تھی کہ تم لوگ یہاں نماز پڑھا کرو. تو پہلے دن 2-3 تھے, آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا پاک فضائیہ کے ملازمین ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, پاک فضائیہ. تو جب بھی کوئی وہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے نا, کبھی تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی لیٹ ہو جاتا ہے اس لیے وہاں کھڑا ہوتا, لیٹ ہو گیا جماعت میں پہنچے, چلو پچھلی صف میں ہی کھڑے ہو جاؤ. تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ نے بھی کیا پاک فضائیہ جوائن کر لی ہے؟ فضائیہ کا مطلب فضائی حملے, فضائی اٹیک کرے گا ابھی. تو وہ کہتے تھے نہیں بھائی میں تو ویسے ہی دیر ہو گئی تھی اس لیے. ہم کہتے ہم سمجھے تھے کہ آپ نے بھی پاک فضائیہ جوائن کر لی. تو پھر وہ لکھ کے بھی یہ دیتا میں بھی پاک فضائیہ میں چلا گیا ہوں, تو مجھے کوئی علاج بتائیں اس کا. تو کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسافر خانہ, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا میں رحمان ہوں, تو رحمان کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. جو میں اتنی لمبا قصہ سنا رہا ہوں نا, یہ رحمان کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں. بعض لوگ تو اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں, اللہ اب تو بڑا غفور رحیم ہے, میرے ساتھ تو اللہ نے ایسا کیا, میرے تو یوں کیا, میں تو ایسے ایسے کفر بکتے ہیں. اللہ بہت مہربان ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیں, پیاس میں ٹھنڈا پانی جب پیتے ہو نا, خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیاس جب شدید لگ رہی ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب انسان حلق میں اتارتا ہے, اس وقت سوچ لو کہ اگر اللہ اس گلاس کی قیمت 1,00,000 روپے رکھ دیتا کتنی پریشانی ہو جاتی. پھر یہ مسائل نہ ہوتے میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے یہ تو اس لیے کہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں, یہ اس لیے کہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. پھر یہ خواہش ہوتی کہ اللہ پانی مل جائے. ہمارے ایک دوست نے ایک عجیب واقعہ سنا ہے, بس یہ واقعہ سنا کے پہلے میں وہ حدیث مکمل کر دوں کہ نبی صلی اللہ, یہ واقعہ مجھے یاد دلائیں رہ نہ جائے, یہ بیان کا اہم حصہ ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب, اگر بنی آدم کو سونے کا ایک جنگل دے دیا جائے تو کیا خواہش ہوگی؟ احب ان یکون له وادیان, وہ ایسی پالیسیاں بنائے گا کہ وہ کہے گا یہ پالیسیاں جب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک میرے 2 جنگل نہ ہوں, یہ کم پڑ رہا ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک اور جنگل چاہیے, پھر میں صدر بن سکتا ہوں, پھر میں عراق پہ بھی حملہ کر سکتا ہوں, پھر میں جناب یہ بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا ہوں. تو فوراً اس کوشش میں لگ جائے گا کہ اس جیسا ایک اور جنگل ہو. اور آپ نے کیا فرمایا, یہ خواہش کب ختم ہوگی؟ کیا اس وقت ختم ہوگی کہ ایک اور جنگل مل جائے؟ نا 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 نا. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, فرمایا اس کا منہ کس سے بھرے گا؟ قبر کی مٹی سے. قبر کی مٹی کے علاوہ انسان کا پیٹ کوئی بھی چیز نہیں بھر. خواہشات کا جو پیٹ ہے نا وہ قبر کی مٹی ہی پورا کرتی ہے. اس وقت جا کے آدمی جب لیٹتا ہے کہتا ہے کیا کر کے آیا میں, کیا کرنا تھا میں نے, آنا یہاں تھا, سوچ کہاں کی رہا تھا. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد. مرقد کہتے ہیں قبر کو. شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا, نظر سوئے کہتے ہیں طرف, نظر سوئے دنیا, نظر تیری کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف. قدم سوئے مرقد, اور قدم کہاں جا رہے ہیں؟ قبر کی طرف. روزانہ سال گرے تو منا رہا ہے, مگر ہر آنے والا دن تجھے قبر سے قریب کر رہا ہے. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے؟ کدھر دیکھتا ہے؟ جا کدھر کو رہا ہے, دیکھ کدھر رہا ہے. ایک کنویں کی طرف جا رہا ہو ایک آدمی اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہو, تو کنویں میں گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ بھائی جدھر جا رہا ہے ادھر ہی تو دیکھنا. تو جدھر جا رہے ادھر دیکھو. پھر جو چیزیں آ رہی ہیں, نعمتیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے بھائی اللہ نے دے دیا. W11 میں آپ بیٹھے ہوئے اگر کوئی آپ کو جوس کا ڈبہ لا کے پلا دے کتنا خوش ہوتے ہیں, ماشاءاللہ شکر. نہیں ملے ڈبہ تو آپ کہتے ہو یار لانڈی پہ تو ویسے ہی ادھر جانا ہے, ملیر پہ تو. W11 پتہ نہیں لانڈی جاتی ہے کہ نہیں جاتی. W11 والا کوئی بندہ ملے نا تو اس سے میرے لیے کوئی کمیشن باندھو, بولو آپ کی W11 کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہم نے. ورنہ تو W11 کو پاکستان سے باہر, کراچی کے باہر کے لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے. تو لیکن وہ بس ہی عجیب اسٹائل کی ہے نا. جس نے کراچی میں بیٹھ کے W11 میں سفر نہیں کیا اس نے کراچی کو گویا دیکھا ہی نہیں ہے. تو ایک صاحب نے ایک مشہور مقولہ ہے نا, جس نے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا
ملتان کا. بھائی ملتان کے لوگ کوئی بیان سننے تو ناراض نہ ہو, یہ محض ایک لطیفہ ہے, ورنہ ملتان بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت اچھی جگہ ہے اور بہت اچھی صحت ہوتی ہے لوگوں کی. ویسے ہی کسی نے لطیفہ, تو لطیفہ مشہور ہے, جس نے لاہور نہیں دیکھا, لاہور نہیں ویکھیا تو وہ جمیا ہی نہیں ہے, تو جس نے کراچی نہیں ویکھیا تو وہ جم کے بھی گنوایا اس نے, یعنی پیدا ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو ایک ملتان والا بیٹھا ہوا تھا, یہ کسی اور شہر کا, اس نے کہا جس نے ملتان نہیں دیکھا اس نے کہا اچھا ہی کیا اس نے. وہ ایسی شو مارنے کے لیے اس نے ملتان کو, کہ جس نے ملتان نہیں دیکھا تو کیا, تو اس نے کہا اچھا ہی کیا ملتان نہیں دیکھا, ویسے ہی اس پہ طنز مارنے کے لیے. تو لیکن حقیقت یہ کہ جس نے ملتان نہیں دیکھا اس نے بھی واقعتاً پاکستان نہیں دیکھا. ملتان بھی بڑی زبردست جگہ ہے, وہاں کے لوگوں کی صحتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو سردیوں میں جائیں تو سردی ٹائٹ لگے گی, ایسی لگے گی کہ پھر آپ کو کراچی کی سردی کبھی لگے گی نہیں, ایسی ٹائٹ والی سردی ہے. اور گرمیوں میں جائیں تو آپ کو پھر کراچی کی گرمی لگے گی نہیں. اور یہ بات یاد رکھو, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جن علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی ہے اور گرمی بھی زیادہ پڑتی ہے, ان علاقوں کے لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ انسان کی باڈی کو اس کی ضرورت ہے, سردی کی بھی ضرورت ہے, گرمی کی بھی. کراچی میں تو نہ سردی صحیح پڑتی ہے نہ گرمی پڑتی ہے. ابھی ہم سردیوں میں بیان کر رہے تھے نا, پنکھا چل رہا تھا, ویڈیو بیان جا رہا تھا, کسی کے میں نے کمنٹس پڑھے, وہ کہہ رہے ابے کیا پنکھا کیوں چل رہا ہے, یہ کب کا بیان ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہیں لاہور یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا, وہ لوگ کوئلے کھا رہے تھے گرم کر کے, اتنی سردی تھی. وہ کہہ رہے یار ہم لوگ یہاں گرم کر کے کوئلے کھا رہے ہیں, موم بتیاں کھا رہے ہیں, اور یہ مولوی صاحب جنوری میں بیان کر رہے ہیں وہ پنکھا چل رہا ہے. تو کراچی کی سردی اور گرمی کی کوئی حیثیت تھوڑی, تبھی یہاں لوگوں کی صحتیں اچھی نہیں ہیں. پنجاب میں صحتیں اچھی کیوں ہوتی ہیں, سردی بھی ٹائٹ پڑتی ہے اور گرمی بھی ٹائٹ پڑتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو میں وہ واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی تھے جو کہیں بوسنیا میں, وہ اس میں جو ٹرسٹ تھا نا, ٹرسٹ جو غریب جو زخمیوں کی مدد کے لیے, اس ٹرسٹ میں تھے, امریکہ میں رہتے تھے. وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں بوسنیا کی لڑائی میں جاتا تھا ایک ٹرسٹ کے تحت, اور جا کے وہ ایڈز جو ہے نا وہ تقسیم کرتا تھا, ایڈ تقسیم کرتا تھا ان لوگوں میں. تو وہ لڑائی میں گچ مچ ایسا ہوا کہ ان کی چونکہ داڑھی تھی تو ان کو بھی وہ مجاہد سمجھ کے جو سرب فوجی ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا. اب وہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ بیچارہ ٹرسٹ میں آیا ہوا تھا غریبوں کی مدد کے لیے, انہوں نے بس داڑھی ہے, ٹوپی ہے اور شکل سے مسلمان لگ رہا ہے اور غیر ملکی ہے, چلو بھائی اندر. اب انہوں کو ڈال دیا جیل میں. کہہ رہے ہیں جیل میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا نا, انہوں نے یہ واقعہ کیوں سنایا پتا ہے, انہوں نے کہا کہ میں ایک ہوٹل میں گیا, انہوں نے کہا میں کھانے میں برتن میں کھانا کبھی بچاتا نہیں ہوں. ہم نے کہا بھائی کوئی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ آپ برتن میں کھانا نہیں بچاتے. کہہ رہے میں نے کسی کا بیان نہیں سنا, مجھے کھانے کی قدر ہے, رزق کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, میں برتن میں کبھی کھانا نہیں بچاتا. اور کہتے ہیں میں جب شادیوں میں جاتا ہوں کہیں دعوت میں تو میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں, جب کسی کی برتن میں دیکھتا ہوں نا کھانا بچ گیا ہے تو وہ کھانا کھاتا ہوں میں تاکہ ضائع نہ ہو. حالانکہ لاکھوں پتی آدمی ہے, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے جس کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میری عادت کیا ہے کہ جو بچا ہوا کھانا ہے میں وہ کھاتا ہوں. میں نے کہا, ہم نے کہا کہ ایسا کیوں ہے بھائی؟ کہتے ہیں میرے دل میں رزق کی قدر ہے, کیونکہ میں نے جیل میں وہ ٹائم دیکھا ہے جب کھانا نہیں ملتا تھا, تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اللہ جو ہمیں روٹی کے نوالے کھلاتے ہیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے ایک دن جیل میں ہمارا کھانا پینا بند کر دیا, سربیوں نے, بڑے ظالم لوگ تھے, کھانا پینا بند, نہیں ملے گا. کہہ رہے ایک دن گزرا ہے, پانی ملتا تھا صرف, 2 دن گزرا, ناقابل برداشت. کہہ رہے مجھے وہ صحابہ یاد آئے. میں پہلے فضائل اعمال میں پڑھتا تھا کہ صحابہ بھوک میں گزارا کرتے تھے, تو میں یہ سوچتا تھا یہ کون سی بڑی قربانی ہے, ہم بھی تو روزے میں بھوکے رہتے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ جو صحابہ بھوکے رہتے تھے, جب میں فضائل اعمال میں پڑھتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا یار یہ کوئی اتنی بڑی قربانی تھوڑی ہے, ہم بھی تو گرمیوں کے روزے میں کیا رہتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں. کتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے افطار میں, پھر کھاتے ہیں, تو وہ بھی بھوکے رہتے ہوں گے, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. کہہ رہے ہیں پھر مجھے پتا چلا اصل بھوک وہ روزے کی نہیں ہے, اس میں تو صبح سحری میں بھی کھاتے ہو اور چند گھنٹوں کی بھوک ہوتی ہے, افطاری میں پھر ڈبل کھاتے ہو. بھوک وہ ہے جو صحابہ نے برداشت کی ہے, 3 دن تک کھجور کا ایک دانہ ملا, کچھ نہیں ملا, گٹلیاں چوس چوس کے گزارا کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے صحابہ کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ملا, گٹلی چوس کے گزارا کر رہے ہیں. ہم یہ وہ کہتے ہیں میں کتابیں پڑھتا ہوں کہ گٹلی چوسنے سے کیا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں پھر جب ہمارا کھانا پینا جیل میں بند ہوا, 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, کہہ رہے ہیں ایسی کپ کپاہٹ جسم میں طاری ہوئی, کہیں سے کچھ ملے تو ایک بسکٹ کہیں سے مل گیا. جیل میں 6 ساتھی تھے,
اس بسکٹ کے 5-6 حصے کیے برابر کہ کسی پہ ظلم نہ ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات کسی پہ. اور کہہ رہے ہیں اس وقت یہ کنڈیشن تھی کہ کوئی ہم سے کہتا نا کہ میں صدقات و خیرات کی فضیلت سناتا کہ ایک ٹکڑا اپنے بھائی کو کھلا دو, ہم مرنے پر تیار ہو جاتے. وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ میں اپنا حصہ کسی کو نہیں دے سکتا. کروڑوں روپے سے زیادہ اس ایک بسکٹ کے 6 حصے کی قیمت لگ رہی تھی ہمیں. کہہ رہے پھر ہمارے میں ایک ڈاکٹر بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ایسے کھا کے ختم نہیں کر دینا, بہت قیمتی چیز ہے, اس کو ایسے طریقے سے کھانا ہے کہ انرجی پوری ملے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. 2-3 دن ہو گئے بھوک میں, یہ حالت ہے. کہہ رہے پھر ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ لیٹ جاؤ تاکہ چکرے اس کے جو جب وہ ذرات ہے نا زمین پہ نہ گریں, ضائع ہو جائیں گے نا, ورنہ ابھی تو اتنی بھوک لگ رہی ہے, ایک ذرے کی قیمت ہے. کہ انہوں نے کہا لیٹ جاؤ تاکہ زمین پہ جو گرنا ہو سارا حلق میں گرے, اور لیٹ کے اس کو چوسو تاکہ بھرپور طریقے سے اس سے جتنا گلوکوز ہے اس میں حاصل ہو جائے. چبا کے نکل گئے تو کچھ ضائع ہو جائے گا, کچھ رہ جائے گا. تو کہہ رہے ہم کافی دیر تک اس کو چوستے رہے تو ہمیں ایسی انرجی ملی اتنی سی بسکٹ سے کہ ایسا لگ رہا تھا زندگی مل گئی. کہہ رہے ہمیں پتا چلا یار یہ ایک بسکٹ کی کیا ویلیو ہے. اچھا پھر کیا ہوا, اس کے بعد پھر وہ بسکٹ بھی نہیں مل رہا, ایک ملا تھا. کہہ رہے پھر ہم نے 2 ساتھیوں وہ باقی 4 کو الگ کر دیا, اس جیل میں ہم 2 رہ گئے. پھر 2 دن گزرے ہیں, پاگل ہو گئے, کانپ رہے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا, ایسے ایسے کہہ رہے ہیں جسم کانپ رہا تھا بھوک سے. اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں, ہمیں رہائی نہیں چاہیے تھی جیل سے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا. ہمیں سے کوئی آگے کہتا نا رہائی, نہیں بھائی ہمیں روٹی چاہیے, روٹی کھانا چاہیے, ہمیں خوراک چاہیے, بسکٹ دے دو, ایک چیز دے دو ہمیں. کہہ رہے ہیں نہ بیوی یاد آ رہی ہے, نہ بچے یاد آ رہے ہیں, نہ ملک یاد آ رہا ہے, نہ باہر کی بہاریں یاد آ رہی ہیں. 24 گھنٹے دماغ میں اگر کوئی چیز گھسی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے, کچھ مل جائے کھانے کو, کچھ مل جائے. کہہ رہے ہیں اس وقت میں نے ایسے کیا اور صحابہ کو سلوٹ کیا میں نے. کہہ رہے ہیں ایسے کیا, میں نے کہا سلوٹ ہے صحابہ کو جو ایک ہفتہ بھوکا رہ کے گزارا کرتے تھے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا تو یہ حالت ہے کہ اگر اللہ نہ کرے, وہ تو بڑے ایمان کے مضبوط ہیں, کہ اگر کوئی پیسے روٹی دے کے کچھ بھی ہم سے کروا لے نا تو انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. صحابہ کی عظمت کو سلام ہے کہ ایسے بھوکے رہے ہیں اور گٹلیاں چوس چوس کے. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ کھجور کی ایک گٹلی کو چوسنے سے بھی کتنی توانائی ملتی ہے جب ہو ہی نہ کچھ بھی. کہہ رہے پھر کیا ہوا, 2-4 دن کے بعد جب اور حالت خراب ہو گئی, پریشان بیٹھے ہوئے کیا کریں, تو یاد آیا کہ وہ بسکٹ کی جو پنی تھی نا وہ کہیں پڑی ہوئی ہے, اس کو تلاش کرو, اس پنی کو چاٹتے ہیں ہم. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کہہ رہے تلاش کی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ملی کہ وہ بسکٹ کی جو پیپر تھا نا, جو پنی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, لفافہ اس کا, وہ ہمیں مل گیا. اس میں تھوڑے سے چکرے پڑے ہوئے تھے بسکٹ کے, تھوڑے سے چکرے پڑے ہوئے تھے, چند ایک ذرات بسکٹ کے رہ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں اب ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے, ہم نے کہا یہ تقسیم کر کے آدھا آدھا انصاف کے ساتھ کھائیں گے. کوئی اپنا ایک یعنی ذرہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتے ہیں پھر ہم نے ایسے نہیں کیا جلدی کہیں گر نہ جائے, ہم نے کیا کیا کہ ہلکی ہلکی پھونک مار کے نا اس پنی یا کاغذ میں ان تمام چکروں کو درمیان میں جمع کیا کہ ایک ہلکی سی ڈھیری بن گئے, ایسے پھونک مار. کہہ رہے ہیں پھر بالکل اس کو 2 حصوں میں انگلی سے ہم نے ڈیوائڈ کیا, آدھا آدھا, اتنی سی ایک ڈھیری بن گئی, اتنی سی, آدھا آدھا ڈیوائڈ کیا, آدھا حصہ تمہارا, آدھا حصہ بولو بھائی میرا. اس کے بعد ہم نے زبان سے اس کو چاٹا ہے کہ میں اس کا حصہ نہ کھاؤں اور وہ میرا, اتنے سے. کہہ رہے ہیں وہ کھا کے ہم لیٹ گئے, بلکہ نہیں, ہاں سوری, انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے اٹھایا زبان اور لیٹ کے اپنی زبان پہ ڈالا کہیں ضائع نہ ہو جائے, اور کافی دیر اس کو چوستے رہے. کہہ رہے ہیں اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو رزق ہم صبح و شام کھاتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور جو لوگ اس رزق کو ضائع کر رہے ہیں ان سے اللہ قیامت کے دن کیسا سوال کرے گا کہ کتنے غریب دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اور تم لاکھوں روپے کی دعوتیں کر کے کھانا اڑاتے ہو, آدھا کھایا جاتا ہے اور آدھا پھینکا جاتا ہے. غریب سے پوچھو جس کے پاس روٹی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے میں اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا. میں نے وہ منظر دیکھا ہے تو میں شادیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, جس نے کھانا ہے کھا لے بھائی. میں کیا کرتا ہوں, میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ تو نے مجھے رزق دیا, مجھے اس جیل سے نکال دیا. نکل گئے تھے, پھر اللہ نے رہائی دے دی ان کو.
تو میں اب رزق کی ناقدری نہیں کروں گا. میں کہہ رہے مسلمان ہے کوئی بات نہیں, برتن میں بچا لیا اس نے تو میں اس کا بچا ہوا کھاتا ہوں, کیونکہ میں نہیں کھاؤں گا تو یہ کیا ہوگا, ضائع ہوگا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بھی یہ کام کریں, میں ایک آدمی کی سوچ بتا رہا ہوں. اس کا 4-5 دن بھوکا رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہمیں جو صبح و شام کھلاتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم کبھی پیاسے رہے نا, رمضان کی پیاس تو تھوڑی سی ہوتی ہے, 4-6 دن ہمیں پانی نہ ملے, پھر ہمیں پتا چلے گا کہ گاڑی کیا ہوتی ہے اور پانی کیا ہوتا ہے, ذاتی مکان کیا ہوتا ہے, پانی. ذاتی مکان لے لو, مجھے پانی پلا دو. تو اللہ نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا, الرحمن, اس کی رحمت سب کو شامل ہے, سب کو کھلاتا بھی ہے, سب کو پلاتا بھی ہے, سب کو سلاتا بھی ہے. تو میرے بھائی جب اتنی بڑی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو پھر ٹینشن کس بات کی, کیا خیال ہے؟ اگر ٹینشن ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی ان رحمتوں کو رحمت نہیں مانتے, اللہ کی نعمتوں کو نعمت نہیں مانتے. تو پھر آپ کے دل میں اللہ سے محبت تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی. آپ تو یہی کہتے رہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اللہ نے یہ کر دیا, اللہ نے یوں کر دیا. بعض لوگ میرے پاس روتے ہوئے پتہ ہے کیا فون کرتے ہیں, کہتے یار حضرت وہ ہماری جو ہے نا وہ شادی نہیں ہو رہی, رو رہے ہیں. ایک صاحب نے تو طنز کیا, کہہ رہے بعض لوگوں کی 3 ہوئی ہوئی, ہم لوگ کی ایک بھی نہیں ہو رہی. کہہ رہے میں ٹینشن سے. میں نے کہا روٹی مل رہی ہے کھانے کو؟ ہاں مل رہی ہے. میں نے کہا رات کو سو جاتے ہو؟ سو جاتے. وہ ٹھیک ہے تلاش کرتے رہو, مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو ویسے جو مل گئی تو وہ بھی تو جنازہ اترے گا نا قبر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تلاش کرتے رہو, مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو ٹینشن لینے کی ہے ہی نہیں. ٹینشن اگر لینی ہے تو صحیح چیزوں کی ٹینشن لو, پھر آخرت کی ٹینشن لے. اور واقعی کوئی غم ہو تو انسان کو ٹینشن ہوتی ہے, واقعی کوئی غم ہو, وہ ٹینشن بھی اچھی بھی لگتی ہے, بتانے میں بھی مزہ آتا ہے. ایوب علیہ السلام کو ٹینشن تھی, کتنی بڑی بیماری اللہ نے ڈال دیا. یعقوب علیہ السلام کو ٹینشن تھی, وہ کیا تھی, خوبصورت بیٹا, انتہائی محبوب, اللہ نے اس وقت چھینا جب اس بچے کی محبت دل میں بے انتہا تھی, اس وقت اللہ نے بچہ چھین لیا آپ سے. یہ ٹینشن ہے. اللہ ان مصیبتوں سے بچائے سب کو بھائی, کسی کا بچہ نہ کہیں گم ہو جائے, کوئی ایسی بڑی بیماری نہ لگ جائے جو ناقابل برداشت ہو. باقی اگر بیماری ایسی لگی ہے جس میں مرنے کا خطرہ ہے تو بھی ٹینشن لینے کا نہیں, کیونکہ مرنا تو ہے ہی. ہمارے حضرت جب بیمار ہوئے نا آخر میں, جس میں حضرت کا انتقال ہو گیا, تو ایک عالم آئے عیادت کے لیے. فرمایا حضرت آپ بہت بیمار ہیں, آپ کو دیکھ کے مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. فرمایا مجھے تو نہیں ہو رہی, اپنے آپ کو دیکھ کے آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ بیمار ہیں, آپ کسے؟ تو انہوں نے کہا اب اس عمر میں بھی بیمار ہو کے نہیں مروں گا تو کب مروں گا بھائی. ٹھیک ہے نا حضرت کے الفاظ. حضرت ان کو ڈانٹ لگا, فرمایا آپ لوگ الٹا کیوں سوچتے ہیں, 70 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی, بلکہ 75 سال ہو گئی ہے, تو اب بھی بیمار نہیں ہوں گا, مروں گا نہیں تو پھر کب مروں گا. تو حضرت اس میں بھی خوش رہتے تھے. ہاں بس جسمانی تکلیف نہ ہو, جسمانی اذیت ہوتی ہے, کہیں درد ہو رہا ہے, وہ ایک حضرت کی ایسے اذیت درد نہیں تھا کہیں بھی, بس یہ کمزور ہوتے جا رہے تھے, بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, گلا بھی بند ہو گیا تھا, آواز بند ہو گئی تھی. تو حضرت پھر لکھ کے اپنی بات کر لیا کرتے تھے, تو اس میں بھی پریشان نہیں تھے. چلو وہ گلا بند ہو گیا نا, قلم تو چل رہا ہے, جو بات کرنی ہے لکھ کے کر دو. ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے, جو بولا کروں تو پڑھ کے سنا دیا کر. تو اس میں ایک چٹکلا بھی ایک چھوٹا سا. ایک دفعہ ایک پٹھان مولوی صاحب آئے, حضرت ہی کے خلیفہ تھے, وہ نائب تھے حضرت کے, بڑے سیدھے, گاؤں سے دیہات سے آئے, حضرت سے ملنے آئے. تو حضرت کا گلا بیٹھا ہوا تھا. بس یہ بیان میرا مکمل ہو گیا, یہ واقعہ سنا رہا ہوں, آپ فریش ہو جائیں گے. حضرت کا گلا بیٹھا ہوا تھا تو آواز نکل نہیں رہی تھی. تو حضرت نے وہ سیدھے سادے مولوی صاحب تھے, ان کو حضرت کے شاگرد بھی تھے اور عالم بھی تھے, مگر دیہاتی لوگ نا سیدھے ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی پڑھ لکھ لیں. حضرت نے ان کو بلایا, حضرت نے ان سے پوچھا کیا حال ہے. گلا بیٹھا ہوا تھا نا حضرت کا, آواز نہیں نکل رہی تھی. تو حضرت نے کیا پوچھا, کیا حال ہے. تو جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت کو ہنسی آ گئی, ابے بھائی میرا گلا بیٹھا ہوا ہے, تمہارا تھوڑی بیٹھا ہوا. پھر حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. تو کہتے ہیں ملاقات کے لیے آیا تھا. اب سب مجمع کو ہنسی آ رہی ہے, مگر ان مولوی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں. وہ سب کو دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کیوں ہنس رہے ہیں. حضرت کو اور ہنسی آ رہی ہے کہ یہ کیسے سیدھے آدمی ہے. پھر حضرت نے فرمایا ارے بھائی میرا تو گلا خراب ہے, آپ کو کیا ہو گیا. یعنی میرا تو گلا خراب ہے, آپ کو کیا ہو گیا. کہہ رہے کچھ نہیں ہوا مجھے. ان پہ نفس, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, ممکن ہے میں الفاظ آگے پیچھے کر رہا ہوں. تو ایسے ایسے سیدھے لوگ بھی دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں. تو حضرت ان کی سے بھی اور خوش ہو گیا, دیکھو اللہ نے ہمیں کیسے کیسے لوگ دیے ہیں, پاکستان میں کیسی کیسی پروڈکٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اتنی سخت بیماری تھی, گلا بند ہو گیا, مگر پھر بھی کیا نظر آتے تھے, خوش, اور اسی طرح خوش خوش دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. تو فرماتے تھے کہ غم ایک ہی ہونا چاہیے, آخرت کا ایک ہی غم ہونا چاہیے.
ہمارے ایک استاذ بستر مرگ پہ تھے, 40 سال ان کی عمر تھی, بس بیمار اتنے ہو گئے کہ زندگی سے مایوس, اور وہ اذیت میں بھی تھے, ان کو تکلیف بھی تھی, پھیپڑوں میں تکلیف ہوتی تھی, سانس میں تکلیف. میں ان کے پاس گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. میں نے ان کو تسلی دی, میں نے کہا حضرت اللہ شفا دے گا. کہہ رہے ہیں مجھے شفا کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بس ایک غم لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں. حالانکہ اتنے نیک تھے, ہمارے حضرت نے ان کو خلافت دی ہوئی تھی. ہمارے حضرت ایسے خلافت نہیں دیتے تھے کسی کو, اتنے نیک تھے, تقوی والی زندگی. لیکن کیا ہے, آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھے. ان کو یہ نہیں ہے کہ میرے پھیپڑے میں ٹی بی ہو گئی, کوئی روحانی علاج والے کو لاؤ مجھے ٹھیک کرو, میں یہ کرو, میری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, میرے فلان. یہ غم نہیں, ٹھیک ہے یہ بھی غم ہوتے ہیں, انسان کو ہونے بھی چاہیے. لیکن ابھی کیا ہے بھائی, کہہ رہے ہیں مجھے بس پتا چل جائے میری مغفرت ہو جائے تو مر جاؤں, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد. دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو اب کوئی مسئلہ ہی حل نہ ہو, اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے, آخرت میں مغفرت. تو مجھے کہنے لگے میرے لیے دعا کرو میری مغفرت ہو جائے. ہم نے کہا حضرت ہم تو چاہتے ہیں آپ کو اللہ زندگی دے. تو ان کو وہ زندگی کی فکر ہی نہیں تھی, وہ ثانوی درجے میں ہے کہ زندہ رہ گئے تو مانگنی چاہیے زندگی کی دعا بھی, زندہ رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, فرض ہے. لیکن ان کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں رہی, حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ کوشش کرو زندہ رہنے کی, مگر آخرت کا تصور اتنا غالب کہ بھائی وہ تو پھر بعد میں بھی مرنا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا تھا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں آئے, انہوں نے کہا, بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے کہا آپ کی جان قبض کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک کے تھپڑ لگایا, اس کے تھپڑ لگایا تو اس کی آنکھ نکل کے گر گئی. ٹھیک ہے, وہ تو جلالی تھے نا کہ بھائی ایسی بغیر اطلاع کے آگے جان لینے کے لیے بتا کے جان لینا. تو حضرت موسیٰ تھے جلالی, لگا دیا کھینچ کے, اتنا زور سے لگایا اس بیچارے کی آنکھ نکل کے گر گئی. تو اللہ کے پاس گیا, اللہ تو نے کس جلالی کے پاس بھیج دیا, مجھے ٹھکائی لگا دی. تو پھر دوبارہ آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر کہتے ہیں واللہ عالم, یہ پہلا واقعہ تو بالکل صحیح ہے جو تھپڑ لگائے نا. دوسرا جو آگے ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے, مجھے سند کی تحقیق نہیں ہے, کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابھی نہیں مرے تو کیا ہو, انہوں نے پھر بعد میں بھی مرنا ہے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, پھر ابھی روح نکال لو, جب بعد میں بھی جانا ہی ہے. اب اس دوسرے واقعے کی مجھے سند کی تحقیق نہیں, پہلا واقعہ تو بالکل صحیح ہے, ایک رکھ کے تھپڑ مارا تھا اس. تو وہ کیسے مرنے کے لیے تیار ہو گئے, ہمارے استاذ تھے, اور پھر اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جس میں یہ تقوی ہو کہ جس کو زندگی عزیز نہیں ہے, زندہ رہنا نہیں چاہ رہا, بلکہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اگر مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے, تو پھر ایسی حالت جس کی موت کے وقت ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتے, کیونکہ یہ اچھی حالت ہے. اور اگر مرتے بھی آ رہا ہے کہ یار وہ فلم بھی رہ گئی, آدھا ڈرامہ دیکھا تھا آدھا رہ گیا, ہائے کاش وہ آدھا ڈرامہ بھی مکمل ہو جاتے. خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورتیں آ رہی رو رہی, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے چلے گئے. تو وہ عورت بھی رو رہی ہے جس کے شوہر گئے تھے, کہہ رہے ہائے منع کے ابا, غم اس بات کا بہن آدھا ڈرامہ دیکھا تھا آدھا رہ گیا. آدھا ڈرامہ دیکھا تھا آدھا رہ گیا, پورا ہی ڈرامہ دیکھ کے چلے جاتے. تو یہ غم ہوتے ہیں آج کل لوگوں کو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ کا رحمان ہو رہا ہمارے. اب ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, جب بھی کوئی نعمت سامنے آیا کرے نا تو اسے تھوڑی دیر سوچا کرو, بولو یہ کس نے دی ہے, اللہ نے. اگر وہ نہ دینا چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت یہ نعمت ہمیں نہیں دلا سکتی تھی. اور پھر یہ سوچ کے اللہ کا نام لے کے اس کو استعمال کرو, اور استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. ہمیں کتنی پیاری سنت سکھائی ہے, کھانے سے پہلے بسم اللہ, اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. کیونکہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے, کھا پی کے تھینک یو کہہ دیتے, شکریہ کہہ دیتے, ویل ڈن کہہ دیتے, اور اس طرح کے دو چار انگلش میں اور الفاظ نکال دیتے, الحمدللہ نہیں کہتے. جس نے کھلایا اس کا شکر نہیں ادا کرتے. جو ہوٹل والا ہے اس کو کہہ دیتے ویری گڈ باس, بہت اچھا کھانا ہے, ویری ٹیسٹی ڈیلیشیس, ایسے کہتے ہیں الفاظ نکال دیتے. جو اصل پیدا کرنے والا ہے اس کی تعریف میں کوئی کلمات ہی نہیں کہتے. تو سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ اس نے مسلمان بنایا تاکہ ہم زبان سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, یہ سوالات کی پرچی اگلی دفعہ دے دیں بھائی. جو لوگ واٹس ایپ پر بیان ریسیو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھائی اسامہ, احسن, انس, دانیال اور ولید سے رابطہ کر لیں, وہ آفس کے سامنے بیٹھے ہیں. واٹس ایپ پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں بیان نہیں ملتے, تو پھر مجھے میسج بھیجتے رہتے ہیں کبھی کہاں. تو جن لوگوں کو بھی واٹس ایپ پہ بیان چاہیے, گروپ میں شامل ہونا ہے. یہ جو کمرہ ہے نا باہر صحن میں, اس میں یہ اسامہ, احسن, انس اور دانیال اور ولید سے رابطہ کر لیں. اور جو فیس بک پہ سن رہے ہوتے ہیں وہ کیا کریں, وہ کہاں سے رابطہ کریں؟ وہ فیس بک پہ اپنا نمبر ڈال دیے گا, وہ آپ کے نمبر پہ رابطہ کر لیں گے. ایک اعلان تو یہ. دوسرا اعلان یہ کہ اتوار کا دن ہو یا ہفتے کا دن ہو یا جمعے کے دن میرے پاس میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج بیان ہوگا, آج بیان ہوگا, آج بیان ہوگا. تو میں کیا کرتا ہوں, ہاں ہوگا, ہاں ہوگا, ہاں ہوگا, ہاں ہوگا. وہ بیان کرتے کرتے سارا ٹائم تو اسی میں لگ جاتا ہے.
تو مجھ سے نہ پوچھیں، میرے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو کوئی نمبر دے دیں تاکہ پھر وہ ان سے پوچھ لیا کریں کہ بیان ہوگا کہ نہیں. آپ کا نمبر دے دیں. عثمان بھائی کا نمبر تو ہے ہی نا، لیکن لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں عثمان بھائی بھی مصروف ہو گئے، آج کل لفٹ کرانا چھوڑ دی انہوں نے. عثمان بھائی کے پاس لفٹ تھوڑی سی مہنگی ہو گئی ہے، مصروف آدمی ہو گئے. تو کس کا نمبر دیں؟ واٹس ایپ پہ جو نمبر ہے نا، ابھی بتا دو نا بھائی، لوگ نوٹ کر لیں گے. کیا نمبر ہے آپ بولیں ذرا منہ سے اپنا نمبر. 033 کیا ہے 30111184 033 30111184 یہ نمبر ہے. تو جو نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے پوچھ لیا کریں کہ بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت